صلوا على الحبيب. والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے: اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر باکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ کریم اچھی نیتوں کے ساتھ، جس میں بنیادی نیت یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اجتماع میں شریک رہیں گے، تو اچھی نیتوں کے ساتھ اجتماع میں شریک رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہو سکتا ہے کہ اس وقت ملک و بیرون ملک ہزاروں اسلامی بہنیں پردے میں اس بیان میں شریک ہوں گی. جو مجھے اطلاع ہے 700 سے زیادہ مقامات ہیں ملک و بیرون ملک ملا کر. تو توجہ سے آپ کو بیان سننے کی کوشش کرنی ہے. آپس میں گفتگو، ہٹ جاؤ، بیٹھ جاؤ، آ جاؤ، ادھر ادھر دیکھیں گی یا موبائل فون وغیرہ کے ساتھ آپ مصروف رہیں گی تو اندیشہ ہے کہ بیان کی برکتیں زائل ہو جائیں، نقصان ہو سکتا ہے. اتنا وقت نکال کر آپ آئی ہیں، ماشاءاللہ. ہماری جو عالمی مجلس مشاورت ہے، اس نے اس بیان کا سلسلہ رکھا، پھر کئی ذمہ دار اسلامی بہنوں نے اس کی تیاری کی ہوگی، بڑے دنوں تک رابطے کیے ہوں گے، اور آج یاد دہانی کرا کر کئیوں کو لائی ہوئی ہوں گی. اور ظاہر ہے کہ اس میں ان کا ایک بنیادی مقصد جو واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ کسی صورت ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا جذبہ پانے میں کامیاب ہو جائیں، تاکہ ہم اپنی اصلاح بھی کریں اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش بھی کریں. اسلامی بہنوں کا اس معاملے میں ظاہر ہے کہ اپنا کردار بھی متعین ہے، معلوم ہے کہ اسلامی بہنیں کس انداز سے اپنی اصلاح کی بھی کوشش کریں گی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی بھی کوشش کر سکتی ہیں. تو جب علم دین حاصل کریں گے، اجتماعات میں شرکت کریں گے، اسلامی بہنوں کے بھی اجتماعات ہوتے ہیں، مدرسۃ المدینہ بالغات جس میں قرآن کریم دروس کروایا جاتا ہے، گھر درس کا سلسلہ رہتا ہے. تو یوں اسلامی بہنوں کے 8 مدنی کام ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس میں سب گیپ سے ہے. ایسا نہیں کہ اب یہ سب 3:30 بجے یہ اجتماع ہے تو 3:30 بجے کوئی کام بھی ہوگا. دوسرا وقت اور ایام، دنوں کے فرق سے کام بھی، مدنی کام بھی رکھے گئے ہیں، اور اس میں گھر کی ذمہ داریوں کو بھی پورا کرنا ہوتا ہے. والدین ہوتے ہیں، بعد کئی اسلامی بہنیں شادی شدہ ہوتی ہیں تو شوہر اور بچوں کی بھی ذمہ داریاں ظاہر ان کی ذمہ داریوں میں ہی شامل ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے.
کہ گھر گرہستی کا اور گھر کے جو دیگر افراد ہوتے ہیں اس کے حوالے سے جو ایک اخلاقی بھی ذمہ داری ہوتی ہیں، بعض واجب ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو انہیں بھی نبھانے کی ان کو کوششیں کرنی ہوتی ہیں۔ پھر ان کا گھر سے زیادہ باہر رہنے، اس کے مسائل اپنی جگہ پر ہیں۔ تو بہت ساری چیزوں کو فیس کر کے ماشاءاللہ ایک اسلامی بہنوں نے کوشش کر کے، آج ہو سکتا ہے کئی ایسی اسلامی بہنیں آئی ہوں گی جو ہو سکتا ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اس طرح ان کی شرکت پہلی بار ہو۔ البتہ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی اسلامی بہنیں جمع ہیں، خواہ پہلی بار آئی ہیں یا بار بار آتی ہیں، میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ کریم آپ سب کا اور ہم سب کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے اور اس اجتماع کی برکتیں عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں دعائیں بھی ہوتی ہیں، برکتیں بھی ہیں۔ ویسے بھی جہاں 40 اللہ کے نیک بندے جمع ہوں ان میں اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے، اور ولیہ کا عورتوں میں ہونا یہ بھی ممکن ہے، ہوا بھی ہے۔ ہاں، عورتوں میں کوئی نبی نہیں ہو سکتا، نبی جو بھی آئے مرد آئے۔ تو عورتوں کی ایک اپنی چونکہ ذمہ داری ہوتی ہے، ان کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، تو کئی ایسی ذمہ داریاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے سپرد فرمائی ہیں، عورتوں کے سپرد نہیں فرمائی۔ تو یہ تقسیم ہے رب کائنات کی، ہمیں پیدا کرنے والے کی۔ تو ہمیں اس تقسیم کو سمجھنا بھی چاہیے اور اس پر خوش بھی رہنا چاہیے۔ جو اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے وہ خوش رہتا ہے، یہ یاد رکھیے۔ جو اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے نا وہ خوش رہتا ہے، کہ بس میرے رب کی مرضی ہے، میرے رب کا ہی، میرے رب کی چاہت ہے، میرے رب کی مرضی ہے، میرے رب کی رضا ہے۔ تو یہ بندے کو خوش کرنے کے لیے بڑا پیارا مدنی پھول ہے۔ خیر، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ آنا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قبول کرے۔ میری جن اسلامی بہنوں نے اس پہ بھرپور کوششیں کی ہیں اور دن رات ایک کیا، رابطے کیے، ان سب کی اللہ تعالیٰ کوششوں کو قبول فرما لے اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کی برکتیں بھلائیاں عطا فرمائے۔ جو آئی ہیں اللہ کریم ان کی جھولیاں بھی گوہر مراد سے بھر دے۔ وہ کریم ہے، رجب المرجب کا مہینہ ہے، اور رجب المرجب میں یہ دعا سنت ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں نے دعا کے ابتدا اور آخر میں درود پاک پڑھا کہ درود پاک ایک ایسی دعا ہے جو قبول ہے۔ تو جب آپ اپنی دعا جو بھی آپ کرنا چاہتی ہیں ان کے اول و آخر درود پاک پڑھیں، تو جس طرح درود پاک بھی دعا ہی ہے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے، تو جب یہ دو دعائیں قبول ہیں اول آخر، تو بیچ کی دعا بھی قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے اس کی رحمت سے۔ تو درود پاک پڑھنے کی جو ابھی ہم نے فضیلت سنی ہے، تو آج ابتدا میں اسی سے کرتا ہوں اسلامی بہنوں سے ذریعے کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ غالباً میں سمجھتا ہوں کہ جتنا درود پاک پڑھنے کی ترغیب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہے، یعنی اتنی ترغیب ہے کہ آپ فیضان سنت جلد اول، فیضان سنت جلد دوم، پہلی جلد، دوسری جلد اور تیسری جلد جو ہے آپ کے نیکی کی دعوت کے باب پر، اس کے علاوہ رسائل لے لیجئے، آپ کی اپنی کتاب ہے، یوں تو جنرل کتاب ہے اسلام، اس کی پردے کے بارے میں سوال جواب، یہ لے لیں۔ تو اس طرح آپ کئی کتابیں دعوت اسلامی کی لے لیں، ہر کتاب کے ہر صفحے پر درود پاک کی فضیلت لکھی ہوئی ہے، درود پاک پڑھنے کے فائدے، نہ پڑھنے کے نقصانات، یہ سب لکھے ہوئے ہیں۔ پھر ہمارے مبلغین مبلغات جب بھی بیان کرتے ہیں درس وغیرہ تو درود پاک کی فضیلت، میں نے بھی بیان کے آغاز میں درود پاک کی آپ کو فضیلت بیان کی ہے۔ تو اور پھر درود پاک کے سیغے بھی پڑھائے جاتے ہیں اور ہم نے پڑھا بھی شروع میں۔ تو یہ عرض کرنے کا مقصد ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں میں سمجھتا ہوں کہ با کثرت درود پاک پڑھنے کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، مگر کیا ہم با کثرت درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔
باکثرت نیک لوگوں کے واقعات بیان کیے جاتے. کیا ہم میں وہ نیک لوگوں کے اوصاف آئے ہیں؟ تو ایک کاش جب ہم اجتماع سے اٹھیں تو درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھنے والی عادت لے کر اٹھیں کہ جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے. درود پاک پڑھتے رہنا یہ غموں کو دور کرتا ہے. درود پاک پڑھتے رہنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتا ہے. اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت پانے، حتیٰ کہ میں عرض کروں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری زیارت کی تمنا پوری ہونے میں بھی درود پاک کا ایک اپنا معاملہ ہے کہ درود پاک کی کثرت یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کا سبب بن جاتی ہے. وہ آنکھیں کیا جو آقا کی زیارت کو نہ ترسے، وہ آنکھیں کیا جو آقا کی زیارت کے لیے بہے نہ. کسی نے کیا خوب کہا ہے، یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے. اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے. ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے، سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے. کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تمنا یہ عاشقان رسول صدیوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں. امیل سنت کا بڑا پیارا شعر آپ کو یاد دلا دوں، تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے. اور یہ ماشاءاللہ ایک بڑی پیاری، ابھی یہ بیان کے دوران ہی مجھے یاد آیا کہ امیر سنت نے پچھلے دنوں بنگلہ دیش کے حوالے سے اور دیگر حوالے سے بھی، ملک و بیرون ملک کے حوالے سے بھی یونٹ جو دعوت اسلامی نے جمع کیے تھے مدنی عطیات کے طور پر، تو اس کے لیے دعا کی تھی کہ یا اللہ، مطلب دعا کی تھی جس میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کا ذکر ہے. تو مجھے کم از کم 2 اسلامی بہنوں کی تو مدنی بہاریں پہنچی ہیں، جس کو کئی 2-3 کو تو آنر بھی کیا ہم نے. 2 اسلامی بہنوں کی مدنی بہاریں تو مجھے یاد آتی ہیں کہ جن کو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہو گئی. یہ نیک کام کرنا نا، نیک کام کرنا. اب جیسے انہوں نے یونٹ دیا نا، یعنی یونٹ سے مراد انہوں نے دعوت اسلامی کو فلاں فلاں مدنی کام کے لیے مدنی عطیات دیے، چندہ دیا، ڈونیشن دیا. یہ ایک نیک کام ہے نا، یہ بھی صدقہ ہے. آپ نے صدقہ دیا، کسی نے زکوٰۃ دی ہوگی تو یہ صدقہ واجبہ جو آپ نے ادا کیا. تو یہ اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کرنا ہے، خواب کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو حتیٰ کہ گھر والوں پر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے اور بس افضل صدقہ ہے. حتیٰ کہ ناراض رشتہ دار کو تحفہ دینا یہ بھی افضل صدقہ ہے. ناراض رشتہ داروں کو تحفہ دینا یہ ایک اسلام کی خصوصیات ہے کہ آپ گھر میں بھی خرچ کریں، باہر بھی مستحقین کو یا جہاں جہاں ثواب کی امید ہے وہ خرچ کریں. تو یہ راہ خدا میں مال خرچ کرنا یہ نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے. اور نیک کام بھی ایک ایسا خوبصورت، اب درود پاک یہ نیک کام ہے نا. اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. تو یہ تو نیک کام ہے. حدیثوں میں اس کی ترغیب موجود ہے، بہاریں موجود ہیں. پڑھنے والے کے لیے رحمت کی دعائیں، قیامت کے روز دشوار گزار جو دہشت والی اور دشوار گزار جو گھاٹیاں ہیں اس سے نجات پانے والے کی بشارتیں. تو درود پاک تو بڑی نیکی ہے. اسی طرح رائے خدا میں صدقہ و خیرات کرنا بڑی نیکی ہے. نمازوں کی پابندی کرنا، اللہ اللہ، کتنی بڑی نیکی ہے.
اسی طرح بے پردگی سے بچنا، با پردہ رہنا اور اپنے جسم کو ڈھانپے رکھنا چہرے سمیت، کتنی بڑی نیکی ہے، کتنی بڑی نیکی ہے۔ اب سوچئے اس پرفتن دور میں ایک اسلامی بہن کا پردہ کر لینا، صحیح پردہ کر لینا، شرعی پردہ کر لینا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ کریم اس کی توفیق عطا کرے، ہمت عطا کرے۔ یقیناً حالات میں بھی سمجھتا ہوں کہ بڑے ناگفتہ بے ہیں، لیکن افضل الاعمال احوزها، افضل عمل وہ ہے جس میں زحمت زیادہ ہے، اور جس نیک کام پر عمل کرنا جتنا دشوار ہوگا اس کا ثواب میزان عمل پہ اتنا ہی بھاری ہو جائے گا۔ تو یہ سب کتابوں میں امیر سنت نے بھی مدنی پھول عطا فرمائے، دیگر مبلغین سے بھی آپ سنتے رہتے ہوں گے۔ تو یہ نیکی ہے نا، نیکی یہ اتنی زبردست عادت ہے، نیکی کی عادت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، اور یہ خوشی کئی مرتبہ ایسے ظاہر ہوتی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں زیارت سے مشرف فرماتے ہیں، اور صرف زیارت سے مشرف نہیں فرماتے، جو بزرگوں کے واقعات ہیں، بشارتیں ہوتی ہیں اور بڑے مطلب کہ برکتیں ہیں۔ تو ایک کاش ہمیں نیکیاں کرنے کی عادت ہو جائے، تو درود پاک پڑھنا یہ بہترین نیکی ہے۔ ایک کاش کہ اسلامی بہنیں یا جو مدنی چینل پر براہ راست ہیں، کیونکہ میں مدنی چینل پر ہوں، جو براہ راست ہیں تو وہ درود پاک کی کثرت لینے، تسبیح ہاتھ میں ہو، اور بھلے درود پاک پڑھیں، کاؤنٹر ملتے ہیں درود پاک پڑھیں۔ تسبیح اور کاؤنٹر درود پاک پڑھنے کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن اس سے یاد دہانی رہتی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہو یا کاؤنٹر ہو، اس طرح کی چیز ہو۔ مگر یہاں پر ایک بات ضرور میں عرض کروں گا کہ تسبیحات بھی آپ پڑھیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، دیگر تسبیحات ہیں وہ پڑھیں، درود پاک پڑھیں، اللہ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر مبارک سے اللہ کرے کہ ہماری زبان تر رہے، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ تو ایک کاش کہ یہ جو درود پاک اور اللہ کا ذکر کرنے کی جو عادت ہے یہ نصیب ہو جائے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ ایسا کرم فرمائے ہم پر کہ ہم ان اعمال کو جو کر رہے ہیں، حتیٰ کہ تلاوت قرآن افضل ترین عبادت، قرآن سیکھنا اور سکھانا، یہ تو مطلب کہ تم میں سے بہتر وہ جو قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے، اتنی بڑی فضیلت ہے قرآن سیکھنے اور سکھانے کی، یہ بھی بڑی عبادت ہے۔ تلاوت قرآن بہت بڑی عبادت ہے، سورہ یاسین پڑھیں، سورہ دیگر سورتیں پڑھیں، بہت بڑی عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ اب ہمارے ساتھ پرابلم یہ کہ جب ہم اس طرح عبادت کی طرف، نیکی کی طرف آتے ہیں، پردہ بھی ہو رہا ہے تو نمازیں بھی ہو رہی ہیں، تو اوراد و وظائف بھی ہو رہے ہیں، پھر صدقہ و خیرات ہو رہا ہے، تو کوئی بہت زیادہ صدقہ و خیرات کر رہا ہے تو اس کی پتہ بھی سب کو ہوتا ہے کہ جناب یہ تو بہت دیتی ہے، بہت دیتی ہے۔ بھائی کیسے پتہ چلا کہ آپ بہت دیتی ہو؟ آپ دیتی بھی ہو، سناتی بھی ہو، بتاتی بھی ہو کہ میں دیتی ہوں، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا۔ اب اللہ کے لیے دے رہی ہو تو اللہ جانتا ہے کہ آپ دے رہی ہو، دنیا کو بتانے کی، دنیا میں ڈھول بجانے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ اتنا پیسہ دیتی ہو، اتنی زکوٰۃ دیتی ہو، اتنا صدقہ دیتی ہو، اتنی خیرات کرتی ہو، کیا ضرورت ہے بتانے کی؟ خود کو نیک ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہیں، تعریف سننے کی کوشش کرتی ہیں آپ، کہ کوئی کہے گی بہت اللہ والی ہے، میں تو اتنے درود پاک پڑھتا ہوں، تاکہ کوئی کہے کہ بڑی عاشقہ ہے، ہاں بڑا عشق رسول والی ہے یہ۔ کیسے پتہ چلا کہ آپ روز کے 1200 یا روز کے 313 دفعہ درود پاک پڑھتی ہیں؟ کیسے پتہ چلا لوگوں کے آپ سورہ یاسین پڑھ رہی ہیں؟ کیسے پتہ چلا لوگوں کے آپ روزانہ سورہ ملک پڑھتی ہیں؟ ہم نے مدنی انعامات کے اندر اعمال دینے کا تو، اعمال لکھے ہوئے اعمال کا تو کارکردگی نہیں ہم نے رکھی، تو آخر میں کارڈ ہے جو لکھا ہوا ہے کہ اتنے دنوں کی فکر مدینہ رہے ہو، اتنے مدنی انعامات پر عمل رہا، کن کن مدنی انعامات پر عمل رہا، کن کن مدنی انعامات پر عمل نہ رہا، اس کی تفصیل تو ہم نے کبھی نہیں مانگی، تو وہ کارڈ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایک نظام ہے، اور اپنی خود احتسابی کا زبردست ذریعہ ہے مدنی انعامات۔ اللہ کرے نصیب ہو جائے، اللہ کرے اسلامی بہنیں روزانہ فکر مدینہ کریں، مدنی انعامات کا رسالہ پڑھیں، دیکھیں،
پور کریں اور ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو ذمہ دار اسلامی بہن کو جمع کروا دیں. اللہ کرے ایسا ہو جائے. اور میں جو کہتا جاؤں اچھی اچھی نیتیں کرے گا. اچھی اچھی نیت جب کہ دل میں نیت ہو اللہ کے رضا کے لیے کہ میں یہ اچھا کام کروں گی تو یہ بھی نیکی ہے. یہ بھی نیکی ہے. نیکی اللہ کا قرب لاتی ہے. نیکی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت لاتی ہے. نیکی کا کام یہ نیکی ہے. نیکی کے کام کرنے کی عادت رکھیں اور نیکی کے کام جب بھی کریں اپنے آپ کی نیکی لوگوں میں ظاہر نہ ہونے دیں. نفس بدکار نے دل پر ایک قیامت توڑی, عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. اور اگر اس میں خدا نہ خاصا کچھ 19-20 ہو جائے, جیسے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ماشاءاللہ ایک سے ایک اسلامی بہنیں کام کرتی ہیں, اس پہ کوئی الٹی سیدھی کوئی بھی 19-20 بات ہو جائے, کوئی بات بری لگ جائے کسی کی, تو ساری مدنی کاموں کی کارکردگی کے فائدے کھل جائیں گے. میں نے یہ بھی کیا تھا, 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 میں نے یہ بھی کیا تھا. سارے نیکی اور تقوی و پرہیزگاری کے جتنے کام کیے تھے نا سب کھول کے رکھ دیں گے. دیکھو میرے ساتھ یہ ہو گیا. بھولی بھالی اسلامی بہنوں, کیا کوئی نیکیاں بھی جتانے کی ہوتی ہیں؟ بھائی مجھ پر آپ نے کوئی احسان کیا ہے تب بھی جتانا ہے مناسب نہیں ہے. آپ نے نیک کام کر کے کس پر احسان کیا؟ میں کوئی نیک کام کر کے کس پر احسان کرتا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر یہ احسان ہے جس نے نیکی کی توفیق دی ہے. ہم نیکی کر کے کسی پر احسان کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے, کسی کی مدد کرنا یہ ایک طرح سے احسان ہے, مگر یہاں بھی منع کیا گیا کہ احسان مت جتاؤ. اپنے صدقات باطل نہ کرو, احسان جتا کرو ایزا دے کر. تو قرآن کریم میں موجود ہے. اپنے صدقات باطل نہ کرو, باطل ہو جاتے صدقات, احسان جتا کر اور ایزا دے کر. تو احسان جتانا تو کہیں پسندیدہ نہیں ہے, کہیں بھی پسندیدہ نہیں ہے. آپ نے کسی پر کتنا ہی احسان کیا ہے. آپ کے گھر میں کوئی کام کرتی ہے, آپ نے اس کے ساتھ بھلائی کی ہے, آپ نے اپنی بہن کے ساتھ بھلائی کی ہے, اپنے بھائی کے ساتھ بھلائی کی ہے, حتیٰ کہ آپ نے اپنی ماں کے ساتھ بھلائی کی ہے, ماں نے بیٹی کے ساتھ بھلائی کی. اگر کوئی بھلائی کی بات کیا ہے, احسان جتانے والا عمل نہ رکھیں آپ, کیونکہ یہ بھی نیکی ہے. احسان کرنا کسی پر یہ بھی نیکی ہے. کسی کی مدد کرنا یہ بھی نیکی ہے. کسی کی حاجت پوری کرنا یہ بھی نیکی ہے, جبکہ ہو سب کے سب شریعت کے دائرے میں, یہ بھی نیکی ہے. کسی کو راستہ بتا دینا بھٹکے ہوئے کو, یہ بھی نیکی ہے. راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ بھی نیکی ہے. حتیٰ کہ آپ جو گھر میں اپنے گھر والوں کے لیے کھانا پکاتی ہیں, اگر اچھی نیت کی ہوئی تو یہ بھی نیکی ہے. شوہر کی جس طرح کی خدمت کریں یہ بھی نیکی ہے. حتیٰ کہ بچوں کی جس طرح خدمت کریں, ان کی پرورش جس انداز سے کریں جس طرح کہ شریعت نے کہا ہے, یہ بھی نیکی کے کاموں میں شامل ہے. نیکی ہے, نیکی ہے. شوہر گھر پر آیا, آپ نے یہ سوچ کر کہ یہ خوش ہو جائیں گے, آپ نے ان کو مسکرا کر دیکھا, مسکرا کر منہ دیا, بھلے کیسے ہی حالات ہوں, اللہ نے چاہا تو زبردست نیکی ملے گی آپ کو, زبردست نیکی ملے گی. تھکی آ رہی ہیں, جامعۃ المدینہ سے گھر پر پہنچی ہیں, دارالمدینہ سے گھر پر پہنچی ہیں, حتیٰ کہ آپ دارالمدینہ میں باجی ہیں یا جامعۃ المدینہ میں پڑھاتی ہیں, یہاں پڑھاتی ہیں, مدرسۃ المدینہ میں پڑھاتی ہیں یا پڑھتی ہیں. آپ گھر پہنچی ہیں, گھر پہنچتے ہی آپ تھکی ہوئی ہیں, دھوپ بھی بہت تھی, لیکن گھر پہنچتے ہی ماں کا ہاتھ بٹا رہی ہیں, دیگر جو گھر کی اسلامی بہنیں ان کا ہاتھ بٹا رہی ہیں, یا بچوں کی جو خدمت آپ کے ذمے تھی وہ پوری کر رہی ہیں. شوہر آنے والے ہیں, والد صاحب آنے والے ہیں, یا کوئی بھائی محرم آنے والے ہیں, ان کے لیے گھر کا کھانا پکا رہی ہیں کہ جلدی جلدی تیار کر کے دو, ان کو کھانا دینا پڑے گا. یہ آپ جو کچھ کر رہی ہیں, اگر اچھی اچھی نیتیں آپ کی بنی ہوئی ہیں, یہ سب نیکی ہوگا, اچھا ہوگا, بھلائی کا کام ہے. آپ مطلب کہ فائدہ پہنچانے والے کام کر رہے ہیں. اس طرح کئی فائدہ پہنچانے والے کام ہیں. حدیث پاک میں ہے, خیر الناس من ينفع الناس, بہتر انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچائے. پھر آپ نیکی کی دعوت جو گھر میں بیٹھ کر دیں, درس دیں, ان کو نماز کی ترغیب دلائیں. ان کی کوئی غلط افعال ہیں, خدا نخواستہ گھر کا کوئی فرد حرام روزی کما کر لاتا ہے, غیر شرعی آمدنی کا وہ ذریعہ اختیار کیے ہوئے, الدین نصیحہ, دین خیر خواہی کا نام ہے, حدیث پاک ہے. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ان کی نیکی اور بھلائی کا ان کو مطلب کہ آپ نیکی کی دعوت دیں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں.
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ پہلے کی خواتین کا یا پہلے کی عورتوں کا یہ عالم تھا کہ جب مرد حضرات گھر سے نکلتے تھے تو وہ کہتی تھی کہ خدا سے ڈرنا ہمارے معاملے میں، یہ سیکھ کر جائیں، آج یہ سمجھ کر جائیں، آج ہم کہتی تھی اپنے گھر کے مردوں کو ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، حرام نہ کمانا. کیا کہتی؟ حرام نہ کمانا. ہم بھوک برداشت کر سکتی ہیں، جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکیں گے. یہ تھی پہلے زمانے میں عورتیں. اگر آپ کا یہ مدنی ذہن بنتا ہے اور آپ اس طرح کی نصیحتیں اور اس طرح کے صبر کا معاملہ کرتی ہیں، آپ سوچئے کتنی بڑی نیکی ہے. غربت میں، مصیبت میں، پریشانی میں، بیماری میں ساتھ دینا اپنے گھر والوں کا، اسپیشلی جو شوہر والی ہوتی ہیں، جو نہیں بھی ہیں، نکاح کے انتظار میں ہوتے ہیں، اللہ ان کو اچھے اور نیک رشتے عطا فرمائے. وہ ایسی اسلامی بہنیں جن کی بیٹیاں گھروں پر بیٹھی ہیں اور وہ نکاح کے انتظار میں، اللہ تعالیٰ اچھے اور نیک رشتے عطا فرمائے. اور یہ تربیت کے مدنی پھول ہیں جو آپ اپنی ان بیٹیوں کو دیں جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے. تربیت کر کے بھیجیں بیٹیوں کی، یہ بھی نیکی ہے. اچھی تربیت شریعت کے دائرے میں رہ کر کہ بیٹی خالی ایک نہیں، مطلب شوہر کے کو مطلب کہ سینکڑوں حقوق اور سینکڑوں ذمہ داریاں ہیں. یہاں ہرگز وسوسے میں نہیں آنا کہ شوہر کے بارے میں کچھ کہتا نہیں ہے. اس وقت میرا بیان اسلامی بہنوں میں وہ بات کروں گا زیادہ تر جس کا تعلق اسلامی بہن کے اپنے کردار، اپنے اعمال، اپنے افعال، اپنی حرکات اور اپنی سکنات سے ہیں. ڈیفینیٹ جیسے آڈینس ہوگی اسی طرح کا بیان کیا جائے گا. نیکی ہے یہ، حسن اخلاق والے کام کرنا نیکی کے کام ہے، پرہیزگاری کے کام ہے. غصے کو پی جانا، اللہ اللہ کتنا عظیم گھونٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کیسی رضا نصیب ہوتی ہے جو عورت غصے کو جو غصے کو پی جائے. اور ویسے بھی غصہ آ جاتا ہے، لیکن شوہر وہ ہے ہی نہیں جس پہ غصہ اتارا جائے. سیدھی سی بات یہ ہے. اب شوہر پر غصہ اترے گا نہیں تو غصہ بھی چھوٹے بچے پر اترے گا. اور گئے، اس کی حق تلفی ہو گئی، اس بیچارے نابالغ کا حق تلف کر لیا بلا اجازت شرعی، اس کے ساتھ ایسا کام کیا جو نہیں کرنا چاہیے. اب جناب بالغ ہو تو معافی مانگو، نابالغ تو معاف کرنے کا بھی حق نہیں رکھتا. نیکی کرنے کی عادت پیدا کرنی ہے، اور نیکی کے لیے بہترین نیتوں کا بھی ہونا بہت ضروری ہے. کئی ایسے کام ہیں جن میں ہم نیک نیت کرتے ہیں، اچھی نیت کرتے ہیں تو وہ کام ثواب والے ہو جاتے ہیں، ورنہ جنرل مباح رہتے ہیں، نہ ثواب نہ گناہ. لیکن ہمیں ثواب کمانا ہے، نیکی کمانی ہے. تو جب ہم نیکی کے کام کرتے ہیں، نیک کام کیے، پرہیزگاری والے کام کیے، درس و تدریس والے کام کیے، سیکھنے سکھانے والے کام کیے، گھر کے اندر اس طرح کی نیکیوں بھرے کام کیے، کردار ہم نے اچھا بنایا، ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کتنی بڑی نیکی ہے. صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اور اس کی ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اچھا سلوک کرے گی تو میں اچھا سلوک کروں گی، ہرگز یہ مطلب نہیں. یہ تو ادلا بدلا ہے کہ اس نے اچھا کیا تو میں نے اچھا کیا، اس نے دعوت دی تو میں نے دعوت دی، اس نے لفٹ کرائی تو میں نے لفٹ کرائی، اس نے فون کیا تو میں نے فون کیا. ادلا بدلا میں نہ جائیں. یہ ہماری زندگی ایک محض گیو اینڈ ٹیک کا نام تھوڑی ہے، کچھ دو کچھ لو. دو ہی دو. دینے والی کردار بنائیں کہ وہ اچھا کرے گی تبھی میں اچھا. بھائی اس نے اچھا ہی نہیں کیا، میں کیوں اچھا کروں؟ آپ صلہ رحمی کریں نا رشتہ داروں کے ساتھ، حسن سلوک سے کام لیں. اور اس حدیث پاک کو پیش نظر رکھیں کہ جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر. آپ کو کسی نے محروم کیا ہے نا، کسی نے آپ کو محروم کیا، حدیث پاک میں تو اسے عطا کر. کسی نے آپ سے توڑا ہے نا، حدیث پاک میں آتا تو اس سے جوڑ. اور جو تجھ پہ ظلم کرے اسے معاف کر دے. یہ حدیث پاک میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ، جو تجھ پہ ظلم کرے اسے معاف کر، اور تجھے محروم کرے اسے عطا کر. اتنا بڑا دل چاہیے ہوتا ہے، خالی باتیں کرنے سے تھوڑی ہو جائے گا. اتنا بڑا دل چاہیے ہوتا ہے معاف کرنے کے لیے.
جو توڑتے ہیں ان سے جوڑنے کے لیے. اتنا بڑا دل چاہیے ہوتا ہے. باتیں تو ہم سب کرتے ہیں، ہاں بھائی میرا دل بہت بڑا ہے. کہاں ہے دل بڑا ہے؟ کیا بڑے دل والوں کا یہ حال ہوتا ہے؟ درگزر کرنے والوں کا یہ حال ہوتا ہے؟ معاف کرنے والے ایسے ہوتے ہیں؟ اور اگر ہم یہ سارے کام کرتے بھی ہیں تو بتاتے بہت ہیں. نیکی کرنی ہے اور چھپانی ہے، یہ ذہن بنائیں. نیکی کرنی ہے اور چھپانی ہے. ٹھیک ہے، بعض نیکیاں ایسی ہیں جو چھپتی نہیں ہیں. اب جو اسلامی بہن شرعی پردہ کر کے با پردہ ہو کر اللہ کی رضا کے لیے با پردہ ہو کر گھر سے ضرورت کے وقت گھر سے نکلے گی، جو جہاں عورت کو گھر سے نکلنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، جس طرح اجازت دی ہے، وہ یہ اسلام و دین کے اصول ہیں جو ہر اسلام و دین کو ماننے والے کے لیے ضروری ہیں. یہ کسی محض ایک مولانا صاحب یا ایک عالم صاحب کی اپنی طرف سے کی ہوئی باتیں نہیں ہیں. تو اگر کوئی اسلامی بہن صحیح معنوں میں شرعی پردہ کر کے اور جو گھر سے نکلنے کا اجازت ہے اس طرح گھر سے نکلتی ہے اور اچھے اور نیک کام کرتی ہے اور شرعی پردہ کرتے کہ میں اللہ کے حکم کے مطابق پردہ کر رہی ہوں، شریعت و دین کے احکام پر عمل کرتے ہوئے میں پردہ کر رہی ہوں، الحمدللہ اس کو ثواب ملے گا. نیکی کے کام ہے. اب یہ نیکی کا کام کیسے چھپائے گی؟ گھر کی چار دیواری میں تو ایسا تو پردہ ہے نہیں، وہ پردہ ہے ہی گھر سے باہر نکلتے وقت. تو نیکی کا کام ہے، ظاہر ہوگا. اب کوئی بولے کہ نہیں میرے کا دل کا پردہ ہے، تو اب دل کا پردہ کب ہوتا ہے بھائی؟ جب دل پہ پردہ آئے گا تو پھر تو کارڈیو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، دل کا آپریشن کرے گا، پھر تو ہارٹ فیل ہونے کا بھی ڈر ہے. دل کا کوئی پردہ نہیں ہوتا. دل کس کو نظر آتا ہے کہ دل کو پردے میں رکھنا ہے بھائی؟ یہاں دل سے پردے سے مراد کیا نہیں جناب ہماری نیت اچھی ہے. یہاں نیت اچھی برے کا سوال ہی نہیں ہے نا. یہاں تو شریعت کے احکام کی بات کی جا رہی ہے کہ عورت کا مطلب ہی چھپانے کی شے ہے. اپنے آپ کو چھپائیے، بس بہت اتنی سی بات ہے. اس کو یہاں وہاں دیگر لوگوں کے فلسفوں کی طرف نہ جائیں. بے پردگی نے ہمارے معاشرے کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. جو بھی ایک حیا والی سمجھدار اسلامی بہن ہوگی وہ میری بات سمجھ جائے گی. یہ بھی نیکی ہے. اب نیکی کر کے چھپانا یہ بہت ضروری ہے. اور اپنی نیکیاں بتائی نہیں جاتی، اپنی نیکیاں جتائی نہیں جاتی. کردار اچھا ہونا چاہیے اسلامی بہنوں، کردار اچھا ہونا چاہیے. بلکہ بندہ نیکی کر کر اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے. کیا ضرورت ہے لوگوں کو بتانے کی؟ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا ارشاد عطا فرمایا ہے. پارہ 27 سورہ نجم آیت نمبر 32، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تو آپ اپنی جانوں کو ستھرا نہ بتاؤ. آپ اپنی جانوں کو ستھرا نہ بتاؤ. اس آیت طیبہ کی تفسیر میں سیدنا ابن جریج رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ جب تم نیک عمل کرو تو یہ مت کہو کہ میں نے فلاں عمل کیا. حضرت سیدنا زید بن اسلم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے اپنے نفس کو نیکوکار نہ قرار دو، یعنی یہ اعتقاد نہ رکھو کہ وہ نیک ہے. خود پسندی کے یہی معنی ہے کہ خود کو نیک سمجھا جائے. اللہ اللہ اللہ. تو عجیب موڑ پر آ کر کھڑے ہو گئے، عجیب دورانی آ گیا کہ خود پسندی کے یہی معنی ہے کہ خود کو نیک نہ سمجھا جائے. میں نیک نہیں ہوں، میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم ہوں. حضرت ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ آدمی گناہگار کب ہوتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جب اسے یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ نیک ہے. اب کہنا ہے کچھ، جب اسے گمان ہوتا ہے کہ وہ نیک ہے. اب ایسے پرفتن دور میں جب بے پردگی ہے، نمازوں کی پرواہ نہیں ہے، اب جو نمازیں پڑھتے ہو، پردہ کرتا ہو، نیکی کی دعوت دیتا ہو، اب وہ اپنے آپ کو اس گمان سے کیسے بچائے کہ میں نیک نہیں ہوں؟
کیسے بچائے کہ میں نیک نہیں ہوں؟ اس کے لیے پڑھنا پڑے گا، اس کے لیے پڑھنا پڑے گا۔ دیکھیے حضرت سیدنا مطرف رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگر میں، بہت خوبصورت بات کی ہے آپ نے، اگر میں رات سوتے ہوئے گزاروں، صبح ندامت کے ساتھ کروں، افسوس کہ میں نے رات سوتے میں گزار دی، اس بات کا مجھے صبح افسوس ہو، تو یہ میرے نزدیک اس سے زیادہ اچھا ہے کہ میں رات عبادت الہی میں گزاروں اور صبح خود پسندی میں مبتلا ہوں، کہ رات بھر عبادت کر کے خود کو نیک سمجھوں۔ اس سے اچھا ہے کہ میں رات بھر سوتا رہوں، صبح اٹھوں تو مجھے ندامت ہو۔ ذرا یہاں فرض ترک کرنے کا کہیں ذکر نہیں ہوگا، فرض تو پڑھنا، فرض عبادت تو کرنی ہے، لیکن یہ سمجھانے کی بات ہے کہ خود کو شرمندہ کے ساتھ لینا، ندامت کے ساتھ لینا۔ نماز پڑھ کے بھی ہم فرض نماز پوری پڑھی، ہم نے سنتیں نفل وغیرہ سب پڑھے، پھر بھی ندامت ہو، یا اللہ معاف کر دے، جیسی نماز پڑھنی چاہیے تھی ویسی نہ پڑھی۔ امیر سنت سے آج بھی جب کوئی ایسی بات کرتا تھا فرماتے دعا کرے میں کوئی نیک کام کر جاؤں، میں دین کا کوئی کام کر جاؤں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا کون سا نیک عمل اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا ہے، اور پھر ہم جن چند چیزوں کو نیک اعمال کے طور پر لیتے ہیں، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ نیک اعمال ہو گئے، مگر یہ کیوں بھول جاتے کہ میرے اندر برائیاں اتنی ساری ہیں؟ ہم کہاں کے نیک لوگ ہیں؟ آپ پر ہم غور کریں، بدگمانی کیا یہ نیک لوگوں کا کام ہے؟ غیبت کیا یہ نیک لوگوں کا کام ہے؟ بد نگاہی کیا یہ نیک لوگوں کا کام ہے؟ تکبر کیا یہ نیک لوگوں کا وصف ہے؟ نہیں۔ ریاکاری کیا یہ نیکی کا کام ہے کوئی؟ بلا اجازت شرعی دل آزاریاں کرنا یہ کوئی نیکی کا کام ہے؟ گناہ کا کام ہے۔ تو اب کتنے ایسے گناہوں کے کام ہیں، کتنی ایسے گناہوں کی بیماریاں ہیں جس میں ہم اپنے اندر پال کر بیٹھے ہوئے ہیں، پھر بھی نیک، ہاں بھائی نیک ہوں میں۔ ہمارے ظاہری اعمال لوگوں کو بتانے کے لیے جو ہیں وہ تو سب نیکوں جیسے ہی ہیں، مگر سچے لوگ عاجزی والے جب بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہوں بظاہر برا نیک صورت، ہوں بظاہر برا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت۔ ظاہر اچھا ہے، میرا باطن برا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ ہماری باتیں نیکوں والی ہونا، ہمارا ظاہری حلیہ نیکوں والا ہونا، یہ اس بات کی کب فائنل کرتا ہے کہ میں خود بھی نیک ہوں؟ اللہ تعالیٰ، حدیث پاک کا یہ مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ ہمارے دل، ہمارے باطن تو گندے ہوئے ہیں گناہوں کی آلودگی سے۔ تعریف سننے کا ہم کو شوق ہے، چار آدمی اپنی نیکی بتانے کا، نیکی جتانے کا، نیکیوں پر داد پانے کا ہم کو شوق ہے۔ تعریف کی جائے میرے نیکیوں کی۔ فون آیا، کیا کر رہی ہو؟ بس آپ کا فون آیا تو میں سورہ یاسین پڑھ رہی تھی۔ کیا بولنے کی ضرورت تھی؟ سورہ یاسین پڑھ رہی تھی۔ کیا بولنے کی ضرورت؟ تلاوت کر رہی تھی۔ بس ابھی نماز پڑھ کے فارغ ہوئی ہوں۔ اچھا وہ آپ نے پہلے گھنٹی ماری ہوگی نا، تو میں تو نماز پڑھ رہی تھی۔ تمہیں کیا ضرورت ہے بولنے کی کہ میں نماز پڑھ رہی تھی؟ کسی نے آپ کو کہا ہے؟ اور بہت کوئی ایسی ضرورت ہو شرعی کہ جہاں بتانا پڑے کہ میں نماز میں تھی یا اس تھی یا اس طرح کا کوئی معاملہ تھا تو ٹھیک ہے، مگر یہاں کوئی حاجت و ضرورت تو ہے ہی نہیں۔ عجیب طبیعت ہے۔ ارے کتنی خوبصورت بات ہے کہ جو قرآن کریم کی جو میں نے آیت کریمہ آپ کو بیان کی کہ اس کے معنی یہ ہے کہ جب تم نیک عمل کرو تو یہ مت کہو کہ میں نے فلاں عمل کیا، یعنی تو آپ اپنی جانوں کو ستھرا نہ بتاؤ، خود پسندی میں مبتلا نہ ہو، بندہ خود بینی میں مبتلا نہ ہو۔ ایسے میں بہت ہلاکتیں، بہت خرابیاں ہیں، بہت بربادی ہیں۔ آپ کہیں گے پھر کیا کہ میں تو نماز پڑھ رہی تھی نا، تو کیا بولوں؟ اگلی کو نہیں چاہتا نا میرے کو پوچھے کیا کر رہی ہو، ایک تو یہ بڑی مصیبت ہے، کیا کر رہی ہو، کیا پکایا ہے، کیا پکایا، کیا کر لو گے اگر یہ بول دے میں نے فلاں چیز پکائی ہے؟ آیا بولے ابھی پکائی نہیں تو کیا آ کر اس کا گھر پہ کھانا پکا دو گی آپ؟
کیا کر رہی ہو؟ کیا ضرورت ہے یار اتنے فضول قسم کے سوال کرنے کی؟ آپ کو کیا کر رہی ہو؟ اب اپنے گھر کے اندر ہے، تم کو گھر پہ بیٹھو نا، اپنی پنچات کیوں کر رہی ہو؟ کچھ کیا ضرورت ہے یہ سوال کرنے کی؟ کیا کر رہی ہو؟ ارے جو کام ہے کام کی دو باتیں کریں اور کلوز کریں. چلو اب اس نے غلطی کر لی، معاف کر دو اس کو یار. اس نے پوچھ لیا کیا کر رہی ہو، آپ کو بولنے کی کیا ضرورت تھی کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہی تھی؟ کیا ایسی اچھی نیت تھی آپ کی؟ غور کریں، کیا ایسی اچھی نیت تھی؟ مطلقاً تو میں بھی نہیں کہتا کہ یہ کہنا غلط ہوگا، لیکن کیا اچھی نیت تھی آپ کے بولنے کی کہ میں تلاوت کر رہی تھی؟ تو آپ بولو گے کیا بولوں؟ وہ تو پوچھا ایسا سوال کہ کیا کر رہی ہو، تو میں بولوں گی نا کہ میں جھوٹ تھوڑی بولوں گی. میں کہاں بولتا کہ جھوٹ بولو؟ آپ کہہ تو سکتی تھی نا میں مصروف تھی. مصروف تھی یا نہیں تھی؟ قرآن کریم کی تلاوت میں، درود پاک پڑھنے میں، اوراد و وظائف پڑھنے میں، نماز پڑھنے میں آپ مصروف تھی نا. آپ کہتے تھے میں مصروف ہوں. مصروف تھی، حکم کریں. یہ بھی بولنے کی ضرورت نہیں، حکم کریں. حکم کر دیا اپنے نے نہ مانا تو پتہ نہیں یہ بولنے میں دل کی تائید ہے یا نہیں ہے. تو نیکی کیوں نہیں چھپاتے ہوں؟ کیوں بتانے کی کیا ضرورت؟ کیا ہے یار؟ حاجت کیا ہے؟ اچھا اتنی عجیب مصیبت ہے، اتنی عجیب مصیبت ہے، اپنے آپ کو بتانا پتہ نہیں کیا عجیب مرض لگتا ہے میرے کو. تو ابھی ایک اسلامی بہن آئے گی بولے گی میرے کو تو چاول نہیں چلتے. اگلے میرے کو چاول نہیں چلتے، میں چاول نہیں کھاتی. اچھا ٹھیک، بات ختم ہو گئی. سامنے بولے گی آپ کو چاول؟ ہاں میرے کو بھی نہیں چلتے تھے، میں نے بھی بند کر دیتا. ارے آپ کو کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کو چاول چلتے کہ نہیں چلتے؟ اس نے بولا، پتہ نہیں اس کی بولنے کی ضرورت تھی یا نہیں تھی. اگلی بولے گی میں تو گھر سے نہیں نکلتی ہوں، حالانکہ وہ روزانہ گھر سے باہر ہوتی ہے. میں تو گھر سے نہیں نکلتی ہوں. ہاں اچھا، اس کو پتا ہے کہ گھر سے روز نکلتی ہے. اندر ہنس بھی رہی ہوگی کہ اس کو جھوٹ بولنے کے لیے میں ہی ملی تھی. ویسے جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے. میں تو گھر سے نہیں نکلتے. ہاں بھائی ٹھیک ہے، گھر میں باہر نکل کے کرنا کیا ہے؟ ساری دنیا گھومتی ہے، بولتے باہر نکل کے کرنا کیا ہے؟ خالی ایسے ہی. اچھا آپ سے پوچھا کس سے تھا کہ آپ گھر سے نکلتے ہو کہ نہیں نکلتی ہو؟ مطلب وہ بولے تو یہ اس کو اپنا افسانہ سنانا ضروری ہے. اپنے بیٹے کی بات کرے گی تو اپنے بیٹے کی وہ اگلی بات بھی کرے گی. ہاں میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا، ہاں میں بھی یوں کرتی ہوں، ہاں میں بھی یوں کرتی ہوں، میں تو یہ نہیں کرتی، میں تو وہ نہیں کرتی، میں تو یوں نہیں کرتی، میں تو یوں نہیں کرتی. ارے بھائی خدا کا واسطہ اتنی کیا ضرورت ہے اپنے سارے مطلب کہ وہ کھولنے کی فائلیں؟ آپ کو پوچھا کس نے تھا کہ آپ کیا کرتی ہو کیا نہیں کرتی ہو؟ بھائی کوئی کام کی بات کرو نا یار، نیکی کی بات کرو نا، ثواب کی بات کرو نا. ایک بار سبحان اللہ کہنے والا اللہ کے ذکر سے کہے تو اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے. ایک درود پاک پڑھو تو اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. کرنے کی بات کرو نا، نیکی کی دعوت کی بات کریں. اپنے افسانے، اپنے کارنامے سنانے کی، اپنی نیکیاں بتانے کی، یا اپنے دیگر اعمال. چلو کوئی مثال کے طور پر کوئی مصیبت زدہ آ کر آپ کے پاس اپنی مصیبت پہ پیٹ ہلکا کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا کئی گنا ثواب چلا جائے یا کئی ثواب چلا جائے. مگر چلو ایک مثال دے رہا ہوں کہ ایک شخص آ کر آپ کے سامنے اپنا پیٹ ہلکا کر رہا ہے اور اپنے داستان غم آپ کو سنا رہا ہے. یار ساتھ اپنی داستان سنانے کی آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ سننا یہ بھی بہت بڑا فن ہے، اور جو ذمہ دار ہوتا ہے نا اس کے لیے سننا بہت بڑا فن ہے. وہ سنیں جبکہ وہ سننا خلاف شرع نہ ہو، بہت بڑا فن ہے. سنیں نا، اپنا افسانہ ساتھ ساتھ جوڑنے کی یہ بہت عجیب طبیعت ہے. اپنے بچوں کے کارنامے سنائیں گے، اپنی بچیوں کے کارنامے سنائیں گے، خود اپنے کارنامے سنائیں گے. یہ اپنے کارنامے یہ سب سنانا بند کرو یار. ہم نیک، سچا نیک بن جائیں، بالکل نیک بن جائیں. اور نیک وہ بنے، اللہ کرے ایسی نیکی کرنے والے بن جائیں کہ نیکی چھپانے والے بھی بن جائیں. خود کو نیک سمجھنا یہ اچھی عادت نہیں ہے. گھر کے 4 کام ہو تو بھی بتا دینا. آپ صحیح بتاؤ، ہزاروں اسلامی بہنیں ہو سکتا ہے اس وقت اجتماع میں اس بیان میں شریک ہوں، ہزاروں. صحیح بتائیے کتنی ہم کو پنچات کی عادت ہے، کتنے گھنٹوں فون پہ بات ہو رہی ہوتی ہے. صحیح یار، کیوں اپنے آپ سے جھوٹ بول کے کیا کرو گی آپ؟ اور اس میں کتنی لگائی بجھائی ہے. صحیح بتا دو یار.
کتنی لگائی بجھائی ہے، کتنی غیبتیں، کتنی چگلیاں، کتنی تہمتیں، اپنی تعریف کتنی کی، اگلے کی برائی کتنی کی. یہ عادتیں ہمارے اندر ہیں یا نہیں ہیں؟ فرشتے لکھ رہے ہیں ہمارے اعمال کو. قیامت کے روز کہا جائے گا کہ پڑھو، 1.25 نیزے پر سورج آگ برسا رہا ہوگا، 1.25 میل پر سورج آگ برسا رہا ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، اتنے سخت عالم میں اللہ تعالیٰ اپنے قہر پر ہوگا. خدا قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدعمالیوں کے دفتر، بچا لو آ کر میرے پیغمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے، اے سخت مشکل حساب میں ہے. وہ گھبراہٹ کا دن کیا آپ بھول گئی ہو؟ قبر کا وہ معاملہ، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بچا لو آ کر میرے پیغمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے. قبر میں اکیلی ہوگی، حشر میں حساب کتاب میں نامہ عمل دے دیا. اب سوچے جو ہم نے باتیں کی ہیں، جو کارنامے انجام دیے ہیں، اب قیامت کے روز کہا گیا کہ اس کو پڑھو، تو کیا یہ ساری باتیں جو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کی، کمرے میں کی، فون پہ کی، دعوتوں میں کی، دعوت میں گئے 4 عورتیں سامنے سے آئے دیکھو تو اس کو تو کپڑا پہننے کی تمیز نہیں ہے، تم کو ضرورت کیا بولنے کی یار؟ اب چپ رہو نا. کیوں کی باتیں کرتی ہو؟ کیوں کسی کے اندر کیڑے نکالتی ہو؟ کیوں کسی پر تنقید کرتی ہو؟ کیوں ایسی کیا عجیب گندی عادت پڑ گئی اب جن میں ہے؟ یہ کوئی عادت ہے یار؟ کسی کے کپڑے پر تنقید کرنا، کسی کے بدن پر تنقید کرنا، کسی کے بالوں پر تنقید کرنا، کسی کے بچوں کو لے کے بیٹھ جانا، کسی کی معاذ اللہ بچیوں کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کرنا. ارے کتنی گندی عادتیں، اللہ کی پناہ. پھر بھی خود کو نیک سمجھنا. کوئی زندگی ہے یار؟ آپ سوچئے یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ غیبت حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. غیبت ایمان کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے. اور اس میں اذیت کتنی ہے، اذیت کتنی ہے. اچھا آپ بولو چلو میں تو منہ پہ بول دوں گی، منہ پہ بول کر بھی کون سا اچھا کام کرو گی؟ منہ پہ بول کر بھی تو کسی کا دل دکھاؤ گی. آج کل تمہارا رنگ کالا ہو گیا ہے، اب وہ کالا سن کر تو اس کو چمک اٹھے گا منہ، نا ایسا کھلکھلا اٹھے گا، میرا منہ آج کل کالا ہو گیا ہے، کیسے خوش ہو جائے گی؟ بلکہ 4 لڑکیوں کے بیچ یا 4 اسلام بہنوں کے بیچ بیچاری کا منہ اتنا سا ہو جائے گا، اور آئینے میں جا کر آدھا گھنٹہ الگ کھڑی رہے گی، میرا منہ کالا ہو گیا ہے. اب اس کا کوئی حل ہے؟ کیا ضرورت ہے یار اس کو بولنے کی، اس کے منہ پر کہ اس کا منہ کالا ہو گیا ہے، اس کا بدن موٹا ہو گیا ہے، اس کا یہ ہو گیا، اس کا وہ ہو گیا ہے. اچھا یہ وہی کپڑے ہیں نا جو آپ نے وہ پچھلی دعوت میں پہنے تھے. اب آپ کو کیا ضرورت ہے بولنے کی؟ پچھلی دعوت کے کپڑے یاد ہے، ادھر ہم کو کل کا کھانا یاد نہیں رہتا کہ کل کیا کھایا تھا، اور وہ پچھلے ہفتے کے کپڑے یاد ہو گئے، پچھلی دعوت کے کپڑے یاد ہو گئے. اتنا تان جھانک، اتنا تارتی ہو یار اسلامی بہنوں کے لباس کو، اس طرح کی چیزوں کو. میں صرف سمجھانے کی لرز کر رہا ہوں، اور یہ میں کوئی وہ کتابی باتیں خالی نہیں بیان کر رہا. کیا یہ عادتیں نہیں ہیں؟ دیکھو تو کتنا بھاؤ کھاتی ہے، کتنا چلنے کا کوئی انداز ہے اس کا. تکبر کرتی ہے. ارے خدا کی بندیوں، تمہیں بولنے کی ضرورت کیا تکبر کرتی ہے؟ تکبر تو حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. متکبر آدمی کو تو قیامت کے روز زبردست سزائیں ملیں گی. اس کا حال کیا ہوگا؟ مگر آپ سوچو گے وہ تکبر کرتی ہے نہیں کرتی، تو یہ تو دل کا معاملہ ہے. آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ تکبر کرتی ہے، اترا کر چلتی ہے؟ وہ کرتی ہے نہیں کرتی، یہ بات کی بات ہے. آپ کو کم از کم بدگمانی میں جو کہ حرام، تہمت جو حرام، بہتان جو حرام، غیبت جو حرام، کسی ایک میں یا 2 میں تو پڑ گئی. وہ حرام کرتی ہے نہیں کرتی بات کی بات ہے. آپ تو گئی نا. اور پھر اذیت کتنی، تکلیف کتنی سامنے والے کو، کہ آپ کو جب پتا چلے کہ آپ نے اس کے لیے یہ باتیں پاس کی ہیں، یہ کمنٹس پاس کیے ہیں، وہ آپ ڈائریکٹلی کریں انڈائریکٹلی کریں، اس کو اذیت کتنی ہے. تانبے کے ناخن سے نوچنے والی روایتیں یاد ہیں؟ خارشیں مسلط کی جائیں گی لوگوں کو دنیا میں تکلیف دینے والے پر. یہ روایتیں یاد ہیں؟ غیبت کی تباہ کاریاں کتاب پڑھیں. میں بڑا جرنل اس وقت آپ کے سامنے ڈسکشن کر رہا ہوں، اور ایک جرنل، ایک برائیاں جو معاشرے کے اندر ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. جس میں جو برائی ہے لے، اگر نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور نیکی، پرہیزگاری اور تقوی نصیب کرے
اچھی بات ہے، مگر جن میں ہے وہ سوچے کہ یہ عادت ہے کسی عجیب ویب کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو سنتے سنتے شرمندگی ہو رہی ہے، اس کو کیسے پتا چلا میرے اندر یہ عادت ہے؟ میں کہاں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اندر ہے، آپ کے اندر، آپ کے اندر، جس کے اندر ہے وہ لے لے، چاہے وہ گھر پر بیٹھی ہیں یا اجتماع میں، اللہ کرے اجتماع میں آنا نصیب ہو۔ اجتماع ہوتا ہے دعوت اسلامی کا، اجتماعیت ہوتی ہے، ہزاروں اسلامی بہنیں، سینکڑوں اسلامی بہنیں جمع ہوں، وہاں ایک ماحول بنتا ہے۔ گھر بیٹھے تو کیا، اگر اللہ کرے ہو جائے فائدہ تو ہو جائے۔ یہ بہت برائیاں ہمارے اندر، بہت خرابیاں ہمارے اندر، اللہ کی پناہ، اللہ ہمیں اچھا کر دے، اللہ ہمیں اچھا کر دے۔ نیکی کریں اور جتائیں نہیں، بتائیں نہیں، جب تک کہ شریعت اس کے بتانے کی اجازت نہ دے، اور گناہ نہ کرے، یہ جو چند چیزیں بیان نہ کرے، اور خود کو نیک سمجھنے کی تو عادت ہی بری ہے، نیک نہ۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں: بخل جس کی پیروی کی جائے، نفسانی خواہش جس کی اطاعت کی جائے، اور انسان کا خود کو اچھا جاننا۔ یہ شعب الایمان کی حدیث ہے، انسان کا خود کو اچھا جاننا۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں، جب تم دیکھو کہ بخل کی اطاعت کی جائے، خواہش نفس کی پیروی کی جائے، اور ہر رائے دینے والا اپنی رائے کو پسند کرے، تو اس وقت تم اپنی فکر کرو۔ میں نے کہہ دیا نا، اب میری رائے، اپنی رائے کو اتنا زیادہ بہتر نہ سمجھا جائے۔ اس لیے ہمارے مدنی ماحول میں ناقص مشورہ کہتے ہیں، میرا ناقص مشورہ ہے۔ ناقص مدنی مشورہ نہیں ہوتا، جو مدنی ہوگا وہ ناقص نہیں ہوگا، ناقص مشورہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، دو باتوں میں ہلاکت ہے: نا امیدی اور خود پسندی۔ آپ نے ان دو باتوں کو اس لیے جمع فرمایا کہ سعادت کا حصول کوشش، طلب، محنت اور ارادے کے بغیر ممکن نہیں، اور نا امید شخص نہ کوشش کرتا ہے نہ طلب، جبکہ خود پسندی کا شکار شخص یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ سعادت مند ہے اور اپنی مراد کے حصول میں کامیاب ہو چکا ہے، یا تو وہ کوشش ہی نہیں کرتا۔ حقیقت یہ ہے کہ پہلے سے حاصل شے طلب نہیں کی جاتی، اور محال کے حصول کی کوشش نہیں کی جاتی، اور خود پسندی کا شکار شخص یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے سعادت حاصل ہے، اور نا امید شخص یہ گمان کر رہا ہوتا ہے کہ سعادت کا حصول محال ہے۔ تو دونوں چیزوں اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ تو اللہ کرے کہ ہم ان مدنی پھولوں کو غور سے، اس پر غور کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اللہ کرے، اور اپنے اندر یہ بردباری، یہ صبر پیدا کریں۔ بس نیکی نہ بتانا یہ بھی ایک صبر ہے، دل بہت کر رہا ہے کہ میں نیکی بتاؤں، اپنی پرہیزگاری بتاؤں، میرے کارنامے میں لوگوں کو بتاؤں۔ اسی طرح اپنی مصیبتوں کو چھپائیے۔ جب ہم اجتماع میں یوں آتی ہیں یا ملتی ہیں تو اپنے بہت ساری اسلامی بہنیں ہو سکتا ہے کہ گھر کی فائلیں کھولتی ہوں، آپ دعا کیجئے، آج اجتماع میں آئی ہوں، دعا کر دیجئے، میرے شوہر شراب پیتے ہیں۔ اللہ 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 اللہ، آپ کو شرم نہیں آئی؟ شوہر شراب پیتے ہیں، آپ اس بیچاری اسلامی بہن کو بتا رہی ہو، تو آپ بولو کہ شراب پیتے ہیں، جھوٹ تو نہیں بولتے ہو۔ جھوٹ بولنا کیا نہیں کہہ رہا میں کہ اس کو بتانے کی ضرورت کیا تھی کہ میرا شوہر شراب پیتا ہے، یہ کیا شراب چھڑوا دے گی آپ کے شوہر کی؟ نہیں، میں نے دعا کے لیے کہا تھا، دعا کے لیے یہ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے گھر کے ہر فرد کو نیک بنا دے۔ اس میں شوہر آ گئے نہیں آ گئے؟ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے گھر سے بھی گناہ ختم کروا دے، اس میں سب آ گئے۔ میرے بیٹے کے لیے دعا کریں، ہائے ہائے نشے کا عادی ہو گیا ہے، بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنی غربت کا رونا رونا، اپنی بیماریوں کا رونا رونا، خود اپنی پریشانیاں بیان کرنا، سانس نے ناک میں دم، دم میں ناک کیا ہوا ہے، دعا کرو، دعا کرو، یا تو یہ صحیح ہو جائے یا اس کی مٹی ٹھنڈی ہو جائے۔ آپ کو خدا کا خوف نہیں آتا کہ ایسی باتیں کرتی ہو؟ پتہ نہیں کیسی بہو گلے پڑ گئی ہے، سوچ کے تو لائی تھی کہ اچھی ہوگی، لیکن اب کیا، اب تو بعد میں پتہ چلتا ہے، بہو کو پوچھو تو پتہ چلے کہ یہ تو بہو ہے اور ساتھ بہو ہے، ڈراتی ہے۔
اور گھر میں برائیاں کرتے ہیں، باہر برائیاں کرتے ہیں. ارے کیوں ہم ایک دوسرے کی اس طرح کی برائیاں کرتے ہیں اور کیوں اس طرح کی ہم مصیبتوں کو، اگر آپ کو مثال کے طور پر آپ کو آپ کی بہو سے تکلیف ہے، آپ کو پریشانی مصیبت ہے نا، صبر کریں نا. شوہر سے تکلیف ہے صبر کریں، بیوی سے تکلیف ہے صبر کریں، اولاد سے تکلیف ہے صبر کریں. جس کو دعا کے لیے کہنا ہے تو اس کے پاس فائل کھولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، عیب بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. بہت ساری صورتیں ہیں. بچوں کے لیے دعا کر دیجئے گا، بس بچوں کے لیے دعا کر دیجئے، ہم سب نیک بن جائیں. بھائی یہ بول دیا تو اس میں ہو گئی نا، دعا تو کرنی ہے. اب اللہ سے اگلے نے دعا کر دینی، یا اللہ اس کی جائز اور اچھی تمناؤں پر رحمت کی نظر کر دے، تو اس میں سب آ گیا نا. لیکن اپنے دکھ درد کے فسانے، یعنی اگلے پر یہ ظاہر کرنا کہ میں بڑی دکھی ہوں، میں بڑی پریشان حال ہوں، مجھ پر رحم کرو. ارے رحم کرنے والے رب کی ذات ہے نا، وہ رحم کر رہی ہے نا، اس کا رحم ہے، الحمدللہ اس کا رحم ہے. تو یوں مطلب کہ اس طرح واویلا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اللہ کریم ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا کرے. اللہ تعالیٰ اپنی پریشانیوں کو، اپنی مصیبتوں کو یوں ظاہر کرتے رہنا یہ ہرگز درست نہیں ہے، بلکہ اس پر اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے اور صبر کر کے اجر کمانا چاہیے. دیکھیں حضرت جناب عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ انہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا، کیا میں تمہیں ایک جنتی خاتون نہ دکھاؤں؟ میں نے کہا ضرور دکھائیں. انہوں نے کہا یہ سیاہ عورت نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، اللہ کے رسول مجھے مرغی کے دوڑے پڑتے ہیں اور میرا ستر کھل جاتا ہے، لہذا اللہ سے دعا کرے میری یہ تکلیف دور ہو جائے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اب جو کچھ ارشاد فرمایا وہ سنیے. ارشاد فرمایا، اگر تم چاہو تو صبر کرو، تمہیں جنت مل جائے گی. اگر تم چاہو تو صبر کرو، تمہیں جنت مل جائے گی. اور اگر تم چاہو تو میں اللہ سے دعا کر دیتا ہوں، وہ تمہیں عافیت عطا فرما دے گا. اس نے کہا، اس عورت نے کہا میں صبر کروں گی. جنت کی بشارت دی نا. کیا کہا؟ میں صبر کروں گی. اس نے پھر کہا میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، آپ اللہ سے دعا کر دیں کہ میں بے پردہ نہ ہونے پاؤں. بس آپ نے اس کے لیے دعا کر دی. دو باتیں بڑی خوبصورت یہاں سمجھ میں آتی ہیں. ایک یہ کہ اس نے صبر کیا، اس عورت نے، اس خاتون نے صبر کیا اور جنت کی بشارت پر اسے ہاتھ رکھ دیا. دوسری بات اسلامی بہنوں توجہ کے ساتھ، انہیں اس بات کا کتنا احساس تھا کہ مرغی کے اس بیماری کے عالم میں میری بے پردگی نہ ہو. آپ دعا کر دیں میری بے پردگی نہ، میرا ستر نہ کھلے، بے پردگی نہ ہو. کتنا خوبصورت، میں بے پردہ نہ ہوں. کیا کہا؟ میں بے پردہ نہ ہوں. یہ دعا کرائیے. اور آج اسلامی بہنیں بے پردہ گھومتی ہیں. جسم کے جو اعضاء چھپانے فرض ہیں، فرض، ان اعضاء کو نہیں چھپاتی، ان حصوں کو بھی نہیں چھپاتی. اور فتنوں کے اپنے لیے بھی دروازے کھولتی ہے، اوروں کے لیے بھی دروازے کھولتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی سخت نافرمانی والے کام کرتی ہے. ذرا تصور کیجئے، جس بے پردگی کا یہ مظاہرہ کرتی ہیں، جسم کا وہ حصے جنہیں چھپانا میرے پیارے رب کریم نے، اس کے پیارے حبیب نے فرض قرار دیا، اور شریعت نے جس شرعی پردے کو لازم قرار دیا ہے، وہ اعضاء، وہ بدن کے حصے وہ نہیں چھپاتی جس کا چھپانا اس پر لازم تھا. تصور کرے اگر قیامت کے روز ان تمام جسم کے حصوں پر اللہ تبارک و تعالی اگر جہنم کی آگ سے جلا دے ان حصوں کو، اس کا بنے گا کیا؟ اگر توبہ کیے بغیر مر گئی، اللہ ناراض ہو، اس کے حبیب روٹ گئے، کیا کرے گی یہ عورت، یہ بے پردہ؟ کون بچانے آئے گا اس کو؟ اب بے پردگی کا ٹائم کیا ہے؟ بے پردگی تو ابھی تو کیا بولوں میں، اچھی خاصی انٹیاں خطرے کی گھنٹیاں بنی ہوئی ہیں. ان کو بھی پتہ نہیں کیا مطلب کہ اتنی بڈیاں ہو جاتی ہیں، پھر بھی ان کو بے پردگی سجی رہتی ہے. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ ہے، اللہ کی پناہ. آپ کے لیے جو کچھ میں اس وقت بیان کر رہا ہوں، ذمہ دار اسلامی بہنوں اور دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بہنوں، اس میں بہت درس ہے.
یہ برائیاں ہیں جتنی میں نے ابھی بیان کی ہیں، ان تمام برائیوں سے خود کو بھی بچانا ہے اور ان تمام برائیوں سے اوروں کو بھی بچانا ہے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے نا. یہ سب کرنا ہے ہم کو. اس کے لیے وقت دینا ہے. دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو آپ کہیں کہ مدرسۃ المدینہ بالیغات پہ کوئی نہیں آتی، لائیں اور بڑی محبت اور پیار سے لائیں. دیکھیں بیان کی حد تک یہ سب کچھ جو ہم بیان کرتے ہیں یہ ایک سٹیج ہے، مگر وہاں صرف مدنی ماحول میں لائیں، صرف مدنی ماحول میں لائیں. قرآن کریم سیکھنے سکھانے کے لیے، درس سننے سنانے کے لیے، اجتماعات میں لانے لے جانے کے لیے وہ یہ کریں، اور جو بیان کرنے کا کہا گیا صرف وہ بیان کریں. زبردستی نہ کرے کسی بھی چیز میں. وہ انشاءاللہ جب مدنی ماحول میں آ جائے گی، آہستہ آہستہ خود بخود اس کے دل کے اندر اللہ نے چاہا تو عمل کا جذبہ پیدا ہو جائے گا. ہاں آپ کو لگتا ہے کہ بولوں گی تو یہ مان جائے گی تو یہ واجب ہو گیا. اگر گناہ سے آپ دیکھتی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ میں بولوں گی تو یہ ظن غالب ہے کہ سمجھاؤں گی تو سمجھ جائے گی، مان جائے گی، گناہ چھوڑ دے گی، تو ایک الگ صورت ہے کہ اس پر تو اس کو گناہ سے روکنا واجب ہو جاتا ہے. لیکن ہر جگہ ایسی صورت نہیں ہوتی، بھاگنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تھوڑی سی سختی کرو بھاگ جاتے ہیں، تھوڑی سختی کرو بھاگ جاتے ہیں. اس لیے مہربانی کریں، سختی نہ کریں. آپ کچھ بھی نہ کریں، آپ مدنی مذاکرے میں شرکت کروائیے. امیل سنت کے مدنی چینل پر ہر ہفتے آتا ہے مدنی مذاکرہ، اس پہ شرکت کروائیں. پھر الحمدللہ آپ نے اجتماعات ہیں ان میں لے کے جائیں، آہستہ 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 آہستہ. جیسے ہم لوگ دعوت اسلامی بھائیوں میں ہوتا ہے کہ پینٹ شرٹ میں بھی ہوتے ہیں، کلین شیو ہوتے ہیں، بالکل دعوت اسلامی تو کیا دینی ماحول سے بھی دور ہوتے ہیں، مگر آہستہ 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 ان کے مطلب داڑھی شریف بھی پوری ہو جاتی ہے، سر پر امامہ بھی آ جاتا ہے، سر پر زلفیں بھی آ جاتی ہیں، لباس بھی بدل جاتے ہیں، انداز بھی بدل جاتے ہیں، کردار بھی بدل جاتے ہیں. وقت لگتا ہے لیکن تبدیلی آ جاتی ہے. تو رہیں گے تو انشاءاللہ بدل جائیں گے. لیکن اگر ہم نے سختی کی، ہم نے زبردستی کی، کھچم کھاچ کی اور وہ چلے گئے تو جہاں سے آئے تھے وہاں سے ہو سکتا ہے زیادہ دور چلے جائیں. تو اللہ کرے گا یہ حکمت عملی، یہ دانش مندی، یہ تدبر یہ بھی نصیب ہو جائے. مگر دیکھیے برائیاں بہت ہیں، برائیاں بہت ہیں. آپ غیبت کی تباہ کاریاں کتاب پڑھنے کے لیے دے دیں، پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب پڑھنے کے لیے دے دیں، اسی طرح زخمی سانپ رسالہ پڑھنے کے لیے دے دیں، خود بھی پڑھیں دوسروں کو بھی دیں. نیکی کی دعوت کا اتنا بڑا باب ہے، پڑھنے کے لیے دے دیں. اس کے علاوہ گھر میں گھریلو علاج کتاب ہے، مدنی پنصورہ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں اوراد و وظائف کی، یہ دے دیں. بعض پریشان ہوتی ہیں، ان کی پریشانی دور کریں. یہ ذمہ دار اسلامی بہنوں کا کام ہے، یعنی ان کو روحانی علاج کی طرف لے کے جائیں. بہت اچھی چیز ہے. بیمار ہو تو عیادت کریں، اسلامی بہنوں کی غم خواری کریں. اس سے انشاءاللہ تعالی یہ اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آئیں گے. یہ سب دین اسلام کی خوبصورت چیزیں ہیں. آپ کے خاندان والوں کو قریب لانے کے لیے صلہ رحمی سے کام لیں. اب سارے مطلب پورے مطلب کہ وہ علاقے کے اندر، حلقے کے اندر، تو ڈویژن کے اندر تو بہت پتہ چلے کہ جناب یہ گھر میں تو مسئلے خاندان کی ایک عورت بھی سیٹ نہیں ہے. کیوں؟ بدتمیز بہت ہے، بد اخلاق بہت ہے. تو باہر اخلاق صرف باہر والوں کے لیے، گھر والوں کے لیے نہیں ہے. اللہ نہ کرے ماں ہی کہہ دے گی سب سے تو بڑی مسکرا کر بات کرتے، کبھی ماں سے بھی مسکرا کر بات کر لیا کر. گھر میں آتی ہے تو منہ تربوز کی طرح بھلا ہوا ہوتا ہے. پھر بولے گی کیا یہ دعوت اسلامی والے کا کام کرتی ہے تو کیا یہ تو کسی کے اوپر احسان کرتی ہے کہ گھر میں آتی ہے تو کوئی ایک کام نہیں کرتی. تو یہ دعوت اسلامی کی اللہ نہ کرے بدگمانی پیدا ہوگی. دعوت اسلامی نے تو ایسا نہیں سکھایا. دعوت اسلامی تو شروع سے آپ کے سامنے جو میں بول سکتا ہوں، میل سنت کے مدنی پھول ہیں وہ لے لیں، یہ انداز اختیار کریں تاکہ دعوت اسلامی کے جتنی اسلامی بہنیں قریب آئیں گی اتنا اچھا ہے نا. وہ باپردہ بھی ہو جائیں گی انشاءاللہ، نیک بھی ہو جائیں گی. اب رجب المرجب ہے، اس کے روزے رکھنے کی سعادت اللہ نصیب کرے. شعبان المعظم کے روزے رکھنے کی سعادت اللہ نصیب کرے. حتیٰ کہ رمضان مبارک کی آمد ہو جائے گی. اللہ ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان سے ملا دے. آپ چاہیں تو اپنے گھر کے اندر بڑا مدنی انقلاب لا سکتی ہیں.
آپ کے یہاں مدنی مراکز بنے ہوئے دعوت اسلامی کے اجتماعات ہوتے ہیں، اپنے بیٹوں کو، اپنے محرم کو، شوہر کو، والد کو، بھائی کو نیکی کی دعوت دے کر، ترغیب دلا کر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھیج سکتی ہیں۔ اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کے لیے ان تعلیمی اداروں کی ضرورت نہیں ہے جہاں پر بیٹا دین سے اور آخرت کے معاملے سے دور ہو جائے۔ یہ ذمہ داری نہیں ہے آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچوں کے لیے اچھے تعلیمی اداروں کا انتخاب کریں جہاں اس کے دل میں آخرت کی طرف پیدا ہو، سنتوں والی زندگی نصیب ہو اور دینی تربیت بھی ہو۔ دارالمدینہ ہے، مدرسۃ المدینہ ہے، جامعۃ المدینہ ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اندر جامعۃ المدینہ ہو کہ دارالمدینہ ہو، بنیادی دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے اور ایک اچھا معاشرہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بہت کچھ ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے، مگر ہماری اپنی سوچ تو بنے نا کہ ہم نے یہ کرنا ہے۔ پھر یہ سارے ادارے چلانے کے لیے، سارے شعبے چلانے کے لیے اتنا بڑا دعوت اسلام کا نیٹ ورک، مدنی چینل آپ کے سامنے ہے، یہ سب چلانے کے لیے اربوں روپیوں کی حاجت، مدنی عطیات، چندہ۔ ماشاءاللہ اسلامی بہنیں ہر سال ایک اچھا اس میں حصہ اپنا ملاتی ہیں۔ اس سال بھی دعوت اسلامی کی لیے آپ مدنی عطیات کریں، یقیناً یہ بڑی سعادت، بڑی نیکی کی بات ہے۔ بولنے کی عادت پیدا کریں مدنی عطیات کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے۔ چندہ کرنا یہ نبی پاک کی سنت مبارکہ ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے دیا، صحابیات نے دیا، دل کھول کر دیا ہے۔ اپنی زکوٰۃ دیں۔ کئیوں کی زکوٰتوں کے شاید یہ مہینے آتے ہوں گے، اسلامی بہنیں اپنی زکوٰۃ کو ری کیلکولیٹ کریں، نئے سرے سے کیلکولیٹ کریں کہ میری زکوٰۃ بنتی کتنی ہے، اور اللہ توفیق دے تو اپنی ہی چیز بیچ کر زکوٰۃ ادا کریں، زیادہ آپ کو راحت اور خوشی نصیب ہوگی۔ کیا عجب کہ اس فرض کو ادا کرنے کا زیادہ ثواب مل جائے۔ کچھ مال کی محبت بھی تو کم ہو نا ہمارے دل سے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی اور شوہر، بھائی وغیرہ اگر آپ کی پوری زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن اگر آپ زکوٰۃ خود ہی دیں تو بھی کیا بات ہے مدینے کی۔ زکوٰۃ فرض تو آپ ہی پر ہے، وہ تو اخلاق کے طور پر دے رہے ہیں، تو زکوٰۃ دیں، اپنی زکوٰۃ، اور کیلکولیٹ کریں۔ اور جس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، زکوٰۃ لینا جس کے لیے جائز نہیں، وہ زکوٰۃ ہرگز نہ لے۔ دعوت اسلامی کے لیے ہم زکوٰۃ لیتے ہیں اور اپنی ذات کے لیے نہیں لیتے، اور دعوت اسلامی زکوٰۃ کا شرعی ہیرا کر کے پھر اس کو نیک و جائز کام میں خرچ کرتی ہے، اور آپ مدنی عطیات بھی نیک و جائز کام میں خرچ کرنے کی اجازت کے ساتھ لیں۔ اور اسلامی بہنیں یہ مدنی عطیات جس طرح، جس نظام کے تحت اسلامی بھائیوں تک پہنچانے ہوتے ہیں وہ پہنچائیں۔ دعوت اسلامی کا ایک، اسلامی بھائیوں کا ایک شعبہ ہے معاونت برائے اسلامی بہنیں جو مدنی کام کرتی ہیں، ان کی اس میں بھی محرم ٹو محرم چلنے کا ہم نے زیادہ تر ذہن دیا ہوا ہے، اور اگر کہیں محرم کی ترکیب نہ ہو تو پھر کسی بھی قریبی محرم کے ذریعے ترکیب بنائی جائے، یعنی اجنبی اسلامی بھائی، اسلامی بہنوں کا ڈائریکٹ رابطے کا ہمارے یہاں نظام نہیں ہے۔ ہم فتنوں کے دروازے کھولنا نہیں چاہتے، وہ ہر صورت ناجائز بھی نہیں ہوتا، لیکن بچنے میں کیا نقصان ہے۔ تو ایک مدنی ماحول ہے، اس کے لیے خوب مدنی عطیات کریں۔ اپنے گھر کے محرم کو، ابھی شب معراج ہے انشاءاللہ، پیر کو پاکستان میں اور اس طرح دیگر ممالک میں پیر کو مغرب پڑتے ہی معراج، جشن معراج منایا جائے گا، آقا کے معراج کی رات ہے، تو معراج ہے، تو اپنے گھر کے محرم کو اجتماعات میں بھیجیں۔ مدنی چینل پر الحمدللہ زبردست نشریات چلیں گی، امیل سنت کے مدنی مذاکرے بھی ہوں گے اللہ کی رحمت سے، اور ساتھ ہی ساتھ جلوس معراج بھی ہوگا عشاء کی نماز کے فوراً بعد، تقریباً 9:15 ساڑھے 9 بجے کے آس پاس۔ صرف مدنی چینل چلائیں، صرف مدنی چینل، اونلی مدنی چینل، ناٹ ادر۔ گھر میں ماحول بنانا ہے نا، نیکی، پرہیزگاری، تقوی چاہیے، برکت چاہیے، دسترخوان پہ برکت چاہیے، رزق حلال میں برکت چاہیے، تو وہ نیکی کے کاموں سے آئے گی، اور نیکی کے کام کرنے اور بتانے جتانے نہیں ہیں جب تک کہ کوئی مصلحت شرعی اور ایک صحیح نیت نہ بنتی ہو۔ اور اس کا بھی مطلب کہ وہ جائزہ لینا یہ آسان نہیں ہوتا،
تو الحمدللہ آپ اعتکاف میں بھی مدد کر سکتی ہیں. اتنا بڑا اعتکاف ہوتا ہے دنیا بھر میں، اس میں آپ گھر کے محرم کو اعتکاف کے لیے بھیجیں، پورے ماہ کا اعتکاف کروائیں کہ آپ جائیے پورے ماہ کا اعتکاف کریں. ہم انشاءاللہ گھر میں دعا کریں گے، ہم آپ کی استقامت کے لیے بھی دعا کریں گے اور آپ دعا کریں ہمارے لیے. کیا عجب کہ ان کا اعتکاف، پورے کے پورے اعتکاف کا ثواب ان کو تو ملے، وہ پورا ثواب آپ کو بھی مل جائے. مسجد بیت کی ترکیب بنا کر اسلامی بہنیں بھی اعتکاف آخری عشرے کا کرتی ہیں، اس کے بھی احکام فیضان سنت، فیضان رمضان کے اندر اعتکاف کا باب ہے، اس میں پڑھیں. ماہ رمضان، فیضان رمضان کی کتاب پوری پڑھیں، کیونکہ رمضان آنے والا ہے. اس کے احکام پتہ چلیں، اس کے فضائل پتہ چلیں. فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، نفل کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے. نیکیوں کا کتنا گناہ، نیکیاں بڑھ جاتی ہیں. شیطان قید کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یعنی جہنم کے دروازوں بند اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو نیکیاں کمانے کا مہینہ ابھی سے تیاری کریں. تو اعتکاف، مدنی عطیات، اسلامی بہنوں نے اگر جنہوں نے پچھلے سال نہیں دی، اپنے گھر سے زکوٰۃ دیں، اپنے گھر سے فطرہ دیں. ٹھیک ہے، یہ مانتا ہوں میں، اور یہ ترغیب موجود ہے دعوت اسلامی کی کہ جو آپ کے مستحق رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار مستحق ہیں، جن پر دینا چاہیے، آپ پہلے ان کو دے دیں. یا اللہ کرے ایسا ہو جائے گا، ہر گھر چند گھر سنبھال لینا، ہر مخیر اور مضبوط گھر چند گھر سنبھال لینا غریبوں کا، ہمارے ملک سے غربت دور ہو جائے. رشتہ داروں کو دینا چاہیے جبکہ وہ مستحق ہوں، اور جو بچہ بھی دعوت اسلامی کو دیں. اپنے رشتہ داروں سے اپنے گھر کی زکوٰۃ، فطرہ سب دعوت اسلامی کے لیے لے لیں، انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اور اپنی عادتوں کو بہتر کریں. اللہ کریم ہم سب کی حال زار پر رحمت کی نظر فرمائے اور ہم سب کو نیکیوں پرہیزگاری اختیار کرنے کی اللہ تعالی توفیق عطا کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر حاجی شاہد ہمارے ساتھ مدنی چینل پر ہوں تو کچھ مدنی پھول دینے ہوں تو وہ بھی دے سکتے ہیں اگر ہوں تو، کیونکہ وہ سوئچ ہو گیا. وہ پنجاب میں تھے، میں باب المدینہ میں ہوں. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. بیعت بھی میں انشاءاللہ امیر سنت کی لے لیتا ہوں. جو اسلامی بہنیں بیعت کرنا چاہیں، امیر سنت کی مرید بننا چاہیں، میں جس طرح کہتا جاؤں آپ اسی طرح دہراتے چلے جائیے. اور اگر کوئی بیعت نہیں ہے تو بیعت ہو جائے. بیعت ہونا کوئی غلط بات نہیں ہوتی، اچھی بات ہے، ثواب کی بات ہے، فائدے کی. یہ بھی نیکی ہے، سچی توبہ کرنا، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اسے گناہ کیا ہی نہیں. یہ بھی اچھی نیکی ہے نا. اور بیعت ہو جائے، غوث پاک کے دامن سے وابستہ ہو جائے. غوث پاک فرماتے میرا مرید بغیر توبہ کے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا. تو میں مردانہ الفاظ کہوں گا، اسلامی بہنیں زنانہ الفاظ کہہ لیں. بیعت ہونے کے لیے شوہر کی اجازت ضروری نہیں ہے، اور نابالغ کے لیے سرپرست کی اجازت ضروری ہے، والد وغیرہ کی. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چگلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمی ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ.
مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ، مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک بڑا نظام ہے، اسلامی بہنوں کی عالمی مجلس مشاورت بنی ہوئی ہے جو اسلامی بہنوں کے مدنی کاموں کو دیکھتی ہے، اور پھر ایک وقفے کے بعد مرکزی مجلس شورا کا پردے کی حالت میں ان کے ساتھ مدنی مشورہ بھی ہوتا ہے جہاں کارکردگی کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ مختلف ممالک، مختلف ڈویژن، علاقے کابینائیں، مختلف شعبہ جات اسلامی بہنوں میں تقسیم ہیں۔ اپنی اسلامی بہنوں جو ذمہ دار اسلامی بہنیں ہیں ان سے رابطے میں رہیں، اطاعت کرتی رہیں، اطاعت کرتی رہیں، اطاعت کرتی رہیں۔ آپس میں ہرگز غیبت کا، چگلی کا بازار گرم نہ ہونے دیں، بدگمانی کا بازار گرم نہ ہونے دیں۔ ہمیں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول چاہیے، اور ہم نیک بننا چاہتے ہیں اور پرہیزگاری اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھیں، حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں، صلہ رحمی ضرور کیجیے گا کہ صلہ رحمی کی برکتیں بہت ہیں، کہ صلہ رحمی کرنے والے کی اللہ تعالیٰ عمر میں برکت دیتا ہے، اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، اس سے بری موت کو دور فرما دیتا ہے۔ مگر جو کچھ کریں سب شرعی پردے اور شرعی احکام کے دائرے میں رہ کر کریں، سب شرعی احکام کے دائرے میں۔ گھر میں بھی اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسا ماحول ہے جس میں بے پردگی کے خدشات ہیں تو اپنے آپ کو بچائیں۔ غیر محرم، خواہ وہ دیور ہو یا جیٹھ ہو یا کوئی کزن ہے، فری نہ ہو۔ حیا بہت بے حیائی، بہت بے پردگی، بہت بے شرمی بازار میں عام ہے۔ اس کو براہ کرم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں اور دعوت اسلامی کا اس معاملے میں ساتھ دیں کہ ہم مل کر انشاءاللہ بے پردگی، بے شرمی اور بے حیائی کا مقابلہ کریں گے۔ اپنے اندر صبر پیدا کریں، برداشت پیدا کریں تاکہ گھر کے لڑائی جھگڑے نہ ہوں۔ اگر شوہر کے ساتھ مسائل ہیں تو اس کے ساتھ ایک اچھا انداز، اچھا برتاؤ اختیار کریں۔ ایک زبردست حدیث سناتا ہوں آپ کو، آخر میں یاد آئی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین عورت یعنی بیوی وہ ہے کہ جب تم اس کی طرف دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے۔ جب شوہر دیکھے تو شوہر خوش ہو جائے۔ جب تم اسے کسی کام کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، وہ تمہاری بات مانے، اور تمہاری عدم موجودگی میں یعنی تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کرے۔ یہ مطلب کہ یہ اچھی بہترین عورت کی نشانی کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ تو آپ اپنے شوہر کے لیے اچھی بنیں، اپنے والد اور اپنے ماں کے لیے اچھی بنیں، اور وہ اسلامی بہنیں جن کی بیٹیاں ہیں ان کی تربیت کریں، ان کو سلیقہ سکھائیں، ان کو گھر کے کام کاج سکھائیں، ان کو قوت برداشت کی تربیت دیں، انہیں قناعت و کفایت شعری کی تربیت دیں۔ بیچاری شادی کر کے جائے گی اور اس کو کچھ نہیں رہا ہوگا، یہ پھنس جائے گی۔ کچن کے کام کیسے کرنے ہیں، گھر کی صاف صفائی کیسے کرنی ہوتی ہے، برداشت کیسے کرنا ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر اس کی سگی ماں نہیں ہوگی، اس کو وہاں سگی بہن نہیں ہوگی، والد و بھائی کی طرح ناز اٹھانے والے لوگ نہیں ہوں گے وہاں پر۔ وہ ایک نیا گھر ہو سکتا ہے اس سے بہتر ملے، اسے اس کے ماں باپ سے بہتر گھر مل جائے، ممکن ہے۔ جی ہاں، ساس سسر ایسے مل جائیں کہ وہ ماں باپ کو بھول جائے۔ ہو سکتا ہے کہ شوہر اور نند ایسی مل جائیں کہ وہ گھر کے دیگر افراد کو بھول جائے جن کے ساتھ 17، 18، 19 سال گزارے ہیں۔ اور اپنی بیٹیوں کی شادیاں بس وقت پر جلدی کر دیا کریں، دیر تک رکھنے کی عادت نہ رکھیں۔ رشتے آتے ہیں پھر آنا بند ہو جاتے ہیں۔ جہاں اچھا نیک رشتہ ملے کہ اچھا ہے، نیک ہے، نان نفقہ پورا کر لے گا جو اس کی ذمہ داری ہے، تو اچھا اور نیک رشتہ دیکھ کر شادی کر دیں، کف مل جائے، دیر نہ کریں۔
نہ اسلامی بھائی دیر کرے نہ اسلامی بہن دیر کرے. فتنوں کا دور ہے. حدیث پاک میں آتا ہے نکاح کرو کہ نکاح سے آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے اور آدھے کے معاملے میں خدا سے ڈرو. تو یہ معاشرتی چیزیں ہیں جسے سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ مدنی ماحول میں آئیں, بالکل ماحول میں رچ بس جائیں, مل کر انشاءاللہ کوشش کریں گے. اپنا گھر بھی امن کا گہوارہ بنے گا, دوسروں کا گھر بھی امن کا گہوارہ بنے گا. غیبت کی تباہ کاریاں کتاب بار بار پڑھیں اور اسلامی بہنیں سمجھیں کہ کیا غیبت ہو رہی ہے, روکیں. صلو علی الحبیب کہہ کے روک دیں, بہت ضروری ہوتا ہے. زبان کی حفاظت کریں. بولنے سے پہلے جتنی بار سوچ سکتے ہیں, مبالغہ کر رہا ہوں, سوچئے کہ میرے یہ بولنے سے اس کو تکلیف تو نہیں ہوگی, دل آزاری تو نہیں ہوگی, میں صبر کروں گی تو مجھے اجر ملے گا, کہ لڑوں گی تو گناہگار نہ ہو جاؤں, بحث کروں گی تو گناہگار نہ ہو جاؤں, کہیں غیبت وغیرہ میں پڑھ کے گناہگار نہ ہو جاؤں. مطلب نیک بننے کا ایک عزم ہو جائے نا. ابھی جب اجتماع ہمارا ختم ہو رہا ہے, آپ نیک بننے کا عزم پیدا کریں. اللہ مجھ گناہگار سیاکار بدکار کو بھی نیک بنائے. نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے, دل تو کرتا ہی یہی ہے کہ نیک بن جاؤں. اللہ نیک بنا دے, نیکوں کا صدقہ اللہ نیک بنا دے, پیر و مرشد کا صدقہ اللہ نیک بنا دے, غوث پاک کا امام اعظم کا صدقہ رحمہم اللہ تعالی اللہ تعالیٰ میں نیک بنائے. اسلامی بہنیں جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیں, اپنی بیٹیوں کو جامعۃ المدینہ میں داخلہ دلائیں, عالمہ بنائیں. آپ بولے ہمارے دارالمدینہ نہیں ہے, جامعۃ المدینہ نہیں ہے, تو آپ مدنی احتیاط کریں. انشاءاللہ جامعۃ المدینہ بھی کھلیں گے, دارالمدینہ بھی کھلیں گے, مدرسۃ المدینہ بھی کھلیں گے. ایک گھر میں پلمبر کا کام کراؤ تو خرچہ بڑھ جاتا ہے. دعوت اسلامی کا اتنا بڑا نیٹ ورک, اتنا بڑا انتظام چلانے کے لیے کتنا پیسہ چاہیے, سوچا ہے آپ نے؟ ہمیں سب کو اس بات کا احساس ہے کہ اسلامی بہنوں کے جامعۃ المدینہ ہونے چاہیے, اسلامی بہنوں کے مدرسۃ المدینہ بھی ہونے چاہیے, مدنی منیوں کے. دنیا بھر میں اسلامی بہنوں کی تربیتوں کا سلسلہ ہونا چاہیے. اس بات کو ہم سمجھتے ہیں, اور اجتماعات کا سلسلہ بھی انشاءاللہ رکھا جائے گا. لیکن اس کے لیے اربوں روپے چاہیے, اربوں روپے. دعوت اسلامی کے اخراجات اربوں میں, کروڑوں میں نہیں, اب اربوں میں اخراجات ہیں. اس کے لیے اب اپنا کردار ادا کریں. دنیا بھر کی اسلامی بہنیں اپنا کردار ادا کریں اور اجتماعات میں پابندی کے ساتھ آئیں. اور دعوت اسلامی کی اجتماعات جو ہے نا, یہ تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے کے لیے ہوتے ہیں, فیشن کی باتیں کرنے کے لیے نہیں ہوتے. کہاں سے کپڑا لیا ہے؟ ہاں آج کل یہ برانڈ چل رہا ہے. اچھا یہ باتیں کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے اجتماعات ہیں کب؟ دعوت اسلامی کے اجتماعات تو سادگی کا درس دیتے ہیں, پرہیزگاری کا درس دیتے ہیں, عمدہ اخلاق عمدہ کردار کا درس دیتے ہیں. تو خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا پیکر, ان کا فیضان پانے کی جگہ ہے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول. امہات المومنین کے فیضان پانے کی جگہ ہے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول. دیگر صحابیات اور صالحات کا فیضان پانے کا مقام ہے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول. تقوی پرہیزگاری اور نیکی کی عادت بنانے والا ہے یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول. یہاں تو زبانیں بند ہو جاتی ہیں کہ زبان سے کہیں دل آزاری نہ ہو جائے. زبان کی احتیاط کریں, بہت کم بولیں. اسلامی بہنوں میں شاید ہی کو مشہور ہو جو کم بولتی ہوگی, شاید ہی مشہور ہو کہ اس کے بارے میں پتا چلے کہ بیچاری بولتی ہی نہیں ہے, اللہ والی ہے, چپ رہتی ہے. یہاں اللہ والی بھی کسی کو کہلانا اتنا بڑا آسان کام نہیں ہے. چپ نہیں رہتی, خاموش رہیں, نہ بولیں. دل آزاری سے ڈرتی رہیں. میری مشورہ, دل آزاری سے ڈرتی رہیں, فضول سوالات سے ڈرتی رہیں. اس کے گھر میں کیا, اس کی شادی کیا, اس کا جہیز کیا دیا, اس کے کپڑے کیا دیے, یہ کہاں گئے, وہ کہاں گئے, رشتہ یوں ہو گیا, یوں ہو گیا. اچھا دیکھی تھی, یہ ساری پنچات چھوڑ دیں اور نیکی کام میں لگے رہیں. اوراد و وظائف پڑھتی رہیں, ذکر و اذکار کرتی رہیں. بڑی تعداد اسلامی بہنوں کی جنہیں قرآن پڑھنے نہیں آتا, درست دیکھ کر درست قرآن نہیں پڑھ سکتی. مدرسۃ المدینہ بالغات میں جائیں تاکہ درست قرآن پڑھنے آ جائے. مخارج درست نہیں ہے. طہارت کے مسائل اتنے ہیں کہ اسلامی بہنوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اسلامی بہنوں کے طہارت کے مسائل اسلامی بھائیوں سے زیادہ ہیں. پیچیدگیاں بھی ہیں, کب سیکھیں گی؟ تو جامعۃ المدینہ میں داخلہ دلائیں. ماشاءاللہ بہت سارے کورسز اسلامی بہنوں کے تحت ہوتے ہی رہتے ہیں. ان کورسز میں ضرور جائیے. چند دو تین گھنٹوں کے بھی کورسز ہوتے ہیں, یعنی روزانہ یا ہفتے کی بنیاد پر یا چند دنوں تک 2 گھنٹے کا درجہ, 1 گھنٹے کا درجہ, ایک آدھ 10 گھنٹے کی کلاس ہے.
ایسا بھی ہوتا ہے ماشاءاللہ. رہائشی تربیتی کورس بھی ہوتا ہے اسلامی بہنوں کا, اس میں آ جائیں تاکہ سیکھیں ہم اور علم دین حاصل کریں, عالمہ بنیں, اللہ توفیق دے, مفتیہ بنیں. اسلامی بہنوں میں مفتی چاہیے, مفتی, اسلامی بہن مفتی ہو, تاکہ اسلامی بہنیں اپنا مسئلہ اسلامی بہن سے پوچھ سکے. ہر بات وہ اسلامی بھائی اگرچہ مفتی ہے لیکن پوچھتے ہوئے بعض اوقات حیا آ جاتی ہے, اور گھر میں ایسی سہولت نہیں ہوتی کہ محارم کو اللہ تعالیٰ تقوی اور ہمت اور یہ کرم فرما دے اللہ تعالیٰ کہ یہ اپنے گھر کی اسلامی بہنوں کے مسئلے حل کر سکیں. لہذا جو ان کو گھر میں تکلیف ہے, جن کے شوہر تکلیف دے رہے ہیں, جن کی اولاد تکلیف دے رہی ہے, وہ اسلامی بہنوں کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ انہیں مدنی ماحول سے وابستہ کروا دیں. اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو گھر والے مدینہ مدینہ ہو جائیں گے, آپ کو سکون کا سانس لینا نصیب ہو جائے گا. مجھے اندازہ ہے کہ جس گھر میں شوہر یا کوئی گھر کا مرد جواری ہو, شرابی ہو, بد اخلاق ہو, بدتمیز ہو, بد کردار ہو, جینا مشکل ہو جاتا ہے. اب اس میں لڑائی جھگڑا حاصل نہیں ہے, اللہ سے دعا کریں, اللہ سے دعا کریں. میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا, اس کا شوہر شرابی تھا, وہ نمازیں پڑھتی, نیکی کرتی, حسن اخلاق, شوہر کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتی, بالکل بدتمیزی نہیں کرتی, اور اللہ تعالیٰ سے تہجد میں اٹھ کے دعا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کے شوہر کی شراب کی عادت بھی دور کر دی, اور شوہر بھی ماشاءاللہ اس سے محبت کرنے والا بن گیا, اور گھر کا ماحول مدینہ مدینہ ہو گیا. اسی طرح ایک نیک گھرانہ تھا, دونوں میاں بیوی نیک تھے, شادی بھی ہوئی دونوں کی, بچہ بھی ہو گیا, مگر تھوڑی تنگ دستی تھی. انہوں نے سود پر کاروبار شروع کروا دیا, پیسے لگا دیے. اب جب وہ سود کی رقم گھر میں آئی تو پیسے بھی گئے, قرضہ بھی چڑھا, اور دونوں میاں بیوی میں طلاق بھی ہو گئی. حرام روزی نے گھر توڑ کے رکھ دیا. حلال روزی, محبت, پیار, اتفاق اور دعا, نماز, ذکر و اذکار سے رہنے والا گھر یہ مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے. اللہ پیارے حبیب کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے, ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ساری اسلامی بہنیں وابستہ ہو جائیں, اجتماع میں ضرور آئیں. تمام ذمہ دار اسلامی بہنیں پورا وقت دیں, دعوت اسلامی کو وقت دیں, اور گھر کے افراد ان کے ساتھ تعاون کریں. گھر کا ماحول آپ نے اچھا رکھا, انشاءاللہ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتی رہیں, اور جو جملہ گھر کی ذمہ داریاں ہیں ان کو پوری کرتی رہیں. انشاءاللہ مدنی کاموں کے لیے بھی راستے کھلنے شروع ہو جائیں گے. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مقتۃ المدینہ کی کتابیں ضرور لیں, ان کو پڑھیں, مدنی مذاکرہ ضرور دیکھیں. خوب خوب برکت, رجب المرجب کی, شعبان المعظم کی برکتیں لیں کہ یہ عبادت کا بیج بونے کا مہینہ ہے, شعبان آبیاری کا مہینہ ہے, اور رمضان نیکی کی فصل کاٹنے کا مہینہ. انشاءاللہ ماہ رمضان میں خوب گھنٹوں کی نشریات براہ راست مدنی چینل پر ہوں گی. بس مدنی چینل گھر میں چلے, مدنی چینل چلے, انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا. اللہ کریم ہم سب کو نیکی و پرہیزگاری کی توفیق دے. امیل سنت, ان کی تمام آل اولاد, آل اطہار پر رحم و کرم فرمائے. ہمارے علماء مشائخ اہل سنت کا سایہ دراز کرے. ہمارے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اللہ, ہم سب کے گناہوں کو معاف. یا اللہ ڈھیروں ڈھیر اسلامی بہنیں ہو سکتا ہے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں. یا رب کریم گناہوں کے امراض, بدن کے امراض, طرح طرح کی بیماریاں, پریشانیاں, دکھ درد, قرضے, اللہ اللہ بے برکتی, بے روزگاریاں, گھر میں لڑائی جھگڑے, خود اپنی ذات میں پریشانیاں. یا اللہ, اللہ تو ہر اٹھے ہوئے ہاتھ کی حالات کو جانتا ہے, ہر اٹھے ہوئے ہاتھ کے تو ہر ایک کے حالات کو جانتا ہے. تو رب کریم ہے, تیری ذات و علیم بذات الصدور ہے, تو دلوں میں آنے والے خیالات کو جانتا ہے. اے رب کریم تو فرماتا ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں. اللہ آج ہم تیری بارگاہ میں ایک بار پھر ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. پیارے حبیب کا واسطہ, رجب المرجب کا واسطہ, مولا کریم آقا کے جشن معراج کا واسطہ, یا رب کریم ہم سب کی حال زار پر رحمت کی نظر کر دے. یا اللہ یہ جتنی اسلامی بہنیں اجتماعات میں ہیں, گھروں میں ہیں, یا جو عاشقان رسول دعا میں, اللہ سب پر رحمت کی نظر کر. ہم سب کے ظاہر و باطن پر رحمت کی نظر کر. ہم سب کو تیری پسند کی والی زندگی نصیب کر. یا اللہ ہمارے حالات اچھے کر دے, ہمارا کردار اچھا کر دے, ہمارے معاملات اچھے کر دے.
ہماری آل اولاد پر رحمت کی نظر فرما، نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے یا اللہ۔ جو بیچاری شوہر اور دیگر کی بدتمیزی بد اخلاقی کا شکار ہے اللہ، ان اسلامی بہنوں کو بھی راحت دے، راحت دے، راحت دے۔ ان کو ان کے شوہروں کی شفقت ملے اللہ، ان کو ان کی اولاد کی شفقتیں ملے، محبتیں ملیں یا اللہ۔ جو بیچاریاں بیمار ہیں اللہ، سب کو صحت دے، سب کو تندرستی دے، قبر بھی اچھی کر اللہ، محشر میں بھی شرمندگی سے بچا، اور ہم جو تیری بارگاہ میں حاضر ہیں اللہ، ہم سب کو بے حساب جنت میں داخلہ عطا فرما دے یا رب کریم۔ پیارے آقا کا جشن معراج ہمیں عافیت و سلامتی کے ساتھ نصیب کر یا اللہ۔ شعبان المعظم عافیت و سلامتی سے نصیب کر، ماہ رمضان سلامتی عافیت کے ساتھ ذوق و شوق کے ساتھ پانا نصیب کر، ہم سب کا ایمان سلامت رکھ، ایمان سلامت رکھ یا اللہ۔ دعوت اسلامی میں استقامت دے، امیر سنت بہت سلامتی نصیب فرما، ہمارے ماں باپ پر، ہمارے اہل و عیال پر، سب پر رحمت کی نظر فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج رات بھی مدنی مذاکرہ ہے، مدنی چینل پہ انشاءاللہ 9:15 بجے مدنی مذاکرے کا سلسلہ شروع ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اسلامی بہنیں آپس میں ملاقات کریں اور ہو سکے تو ایک دوسرے کی جہاں جہاں دل آزاریاں یا کس طرح کی کوئی چیز ہو گئی ہے تو معافی بھی مانگیں۔ اسلامی بہنوں کو انفرادی کوشش کریں، انہیں اجتماعات کا پابند بنائیں، اور انشاءاللہ پھر دیکھیے کیسا مدینہ مدینہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے۔ میری ساری وہ اسلامی بہنیں جنہوں نے اس اجتماع کی تیاریاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، خوب خوب برکتیں دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔